السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سلیمان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ ایک دفعہ پھر ہمارے وہی آپ کو شو میں. بالکل بالکل شکریہ، آپ نے موقع دیا. جو پچھلی جگہ پہ ہم نے چھوڑا نا، وہ میرے خیال ہے آپ کی زندگی کی سب سے کریٹیکل موسٹ پوزیشن تھی کہ آپ نے ایک راز بتایا تھا اپنی وائف سے، اور وہ انہوں نے آپ کی مدر سے ڈسکس کر دیا اور ایپیسوڈ ختم ہو گئی ایز یوزول ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ پہ. پھر بلا تاخیر مائک آپ کے پاس ہے. کیا ہوا؟ آپ بچے کے نہیں، یہ ناظرین سننے کو بےتاب ہے. دیکھیں بھائی، ہم تو بلیم تو نہیں کر سکتے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہو، امی نے پوچھا ہو. یہ اس تفصیل میں نہیں گیا کہ بات وہاں تک پہنچی کیسے. البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب میں شام کو گیا تو ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. رائٹ. سمجھے نا. والد صاحب نے بھی ڈانٹا، امی بھی غصے میں تھیں، بیگم صاحبہ رو رہی ہیں. تو میں تو کافی پریشان ہوا. میں کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے پھر جو ہے تو میری زندگی کی ون آف دا گریٹسٹ مسٹیک میں سمجھتا ہوں کہ میں رک گیا اور میں نے سوچا کہ یار میں اس کو سب مینیج کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. اس میں نے پھر وہ قدم نہیں اٹھایا. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ بات اب جا رہی ہے، میرے خیال سے 2003 شروع ہو چکا تھا، اور یا فیبرری کی بات ہو گئی، یا میں رک گیا اور میں کہا دیکھتے ہیں حالات بہتر ہوتے ہیں. اور تو اس طرح سے وہ یہ ڈیسیجن ڈیلے ہو گیا. اب ہوا یہ کہ بیچ میں پھر کوئی ایسی بات ہوئی، بچوں کا معاملہ تھا یا کوئی معاملہ تھا. میں ان کے گھر پہ گیا، حافظ صاحبہ کے، ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلیمان صاحب بلوچستان سے نا کوئی رشتہ آیا ہے عافیہ کے لیے، تو ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ سوچتا رہا کہ یار بلوچستان سے رشتہ کیسے آ سکتا ہے. مطلب ٹھیک ہے، مطلب لیکن بلوچستان میں کون ایسا شخص ہوگا جس کے اس لیول کا انٹلیکٹ ہوگا، یا یوزلی ایسا دیکھتے نہیں ہم بلوچستان میں. ڈیفینیٹلی ہوں گے لوگ، لیکن جنرلی ایسا پیٹرن نہیں. یہ ایک انفارمیشن میرے پاس آئی. اس سے چند دن پہلے حافظ صاحبہ کا میسج آیا مجھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اچھا، اب ان کے بعد خیال ہے کہ گاڑی آ چکی ہے اور ڈرائیور آ چکا ہے، تو ناؤ شی از موبائل اینڈ شی کین موو ایزیلی، آرام سے موو کر رہی تھی. تو میں کہا آپ آ جائیں. وہ ہمارے دفتر آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور طالبان تو ہائیڈنگ میں چلے گئے ہیں، اور اب ان کو اب ہیلپ کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. میں کہ دیکھیں طالبان ہائیڈنگ میں نہیں گئے. اچھا، یہ تفصیل آپ مجھ سے لیں گے کندھار کی پوڈ کاسٹ. جی انشاءاللہ. میں کہا وہ ہائیڈنگ میں نہیں گئے، انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا موومنٹ کو. They have not gone into hiding. They have disbanded this movement and they have just evaporated. وہ تو چلے گئے چھوڑ کر سب کچھ. اور اب ڈیفینیٹلی ضرورت تو ہوگی چیزوں کی، لیکن ابھی تو اتنا بڑا کنفیوژن ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کی پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے، ہر چیز اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہے. امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور تو ٹھیک ہے، ضرورت تو ہوگی انہیں کسی پوائنٹ پہ، اور کیا ہوگی یا وہ کیا کرتے ہیں، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو اس وقت تو جو ہے ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے افغانستان پیسے بھیجنے کی کوشش کی. وہ جو ہمارے نارمل چینلز تھے وہ تو ہیں نہیں. ہم خود جاتے تھے، آتے تھے، ہماری ٹیم آتی تھی کندھار. وہ تو ہو نہیں رہا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے گئی. پھر کیا ہوا کہ پھر چند دن بعد ان کی کال آئی کہ بردر سلیمان مجھے آپ سے ملنا ہے. میں کہا آئیے. تو پھر وہ آئی ملنے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ دیکھیں نا، وہی جو میں بات کل پچھلے ایپیسوڈ میں کہہ رہا تھا کہ جہاں تو دین کا معاملہ ہے تو وہ بولڈ بھی ہیں، اور وہ بات بھی کریں گی اور ڈائریکٹلی کال بھی کر لیں گی. اور جہاں کوئی ایکسٹرا بات ہے تو اس میں بالکل وہ نہیں کریں گی. تو شی نیو، ان کو پتہ تھا کہ کہاں شریعت اجازت دے رہی ہے، کیا نہیں دے رہی ہے. اس کا احتیاط بڑی بات ہوتی ہے. تو جی میں نے کہا اچھا بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا ایک نمبر ملا ہے، اس نمبر کے ذریعے جو ہے نا پیسے جا سکتے ہیں.
تو میرا تو پورا سسٹم آن ہو گیا نا پریشانی کا. میں نے کہا دیکھیں سسٹر، دیکھیں یہ کچھ نہیں پتہ نمبر کس کا ہے، کس طرح سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. میں تو بالکل نہیں الاؤ کر سکتا، مطلب میں نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ یہ کریں. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو نمبر دیتی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. نمبر تو خیر میں نے لے لیا. تو اب میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نہیں کریں ایسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کا بہت ایکسپیرینس تھا اور سب کچھ تھا، لیکن ہر فیلڈ کے اندر ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس فیلڈ سے ہی ہوتا ہے منسلک. اس کو میلکم گلیڈول کہتا ہے تھن سلائسنگ. اس کی کتاب ہے بلنک. اس میں اس نے بہت اچھے طریقے سے بات کو ایکسپلین کیا ہے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کتاب. اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ جب بھی کسی فیلڈ میں، خیر وہ جو 10,000 آورس کہتا ہے اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے 11,000 ہو 12,000 ہو. یار اس نے ایک جنرل نمبر دیا ہے کہ جب بھی کسی فیلڈ کے اندر کسی شخص کا 10,000 سے زیادہ گھنٹے لگ جائیں گے تو وہ شخص کی تھن سلائسنگ کی ایبلٹی بن جاتی ہے. یعنی وہ بہت تھوڑے سے ڈیٹا سے اس کا دماغ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نیئر ایکوریٹ وہ نکال لیتا ہے ڈیڈکشن. تو وہ ڈاکٹرز میں بھی ہوتی ہے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہے پولیس آفیسرز میں بھی ہوتی ہے، سیکورٹی آفیسرز میں ہوتی ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ اچھا اور ریسرچ بتاتی ہے کہ سب کانشیس مائنڈ بہت پاورفل ہوتا ہے، تو وہ یہ کیوز پک اپ کر کے بہت تیز پروسیسنگ کر کے آپ کو فیلنگ جنریٹ کرتا ہے. تو سب کانشیس مائنڈ کی جو لینگویج ہے وہ فیلنگز ہیں، کانشیس مائنڈ کا لینگویج ورڈز ہیں. تو آپ کو ایک فیلنگ ہونی شروع ہوتی ہے کہ یار دس از ناٹ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے. اس کو کہتے ہیں تھن سلائسنگ. تو میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا کبھی ٹریول کرتے ہیں پاکستان سے باہر، تو جو پہلے لیول کے اوپر آپ کا پاسپورٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اتنے سینئر نہیں ہوتے جتنے فائنل چیک پہ سینئر ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی تھن سلائسنگ ایبلٹی نہ ہو. بہت خوب. ہاں تو وہ دیکھتے ہیں، سب چیک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جائیں. جب آپ نکلتے ہیں تو آخر میں پھر 2 آفیسرز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں سینئر. ان کی تھن سلائسنگ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کریں گے کیا، آپ کا پاسپورٹ لیں گے اور اس کو نا فلپ کریں گے ایسے ایسے. تو جب دیکھیں یہ ہیومن سائیکالوجی، جب پاسپورٹ فلپ کریں، آپ کے پاس کو فلپ کریں تو آپ کی نگاہ کہاں ہوگی؟ پاسپورٹ پہ. ان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ہم پہ. ہاں آپ کے چہرے پہ. تو آپ کے چہرے کو جو دیکھ رہا ہے نا اس کی تھن سلائسنگ ہو رہی ہے، وہ جج کر رہا ہے. تو کبھی کبھی وہ کہے گا نہیں جی آپ نا سائڈ پہ آ جائیں، میں آپ سے کچھ، اس کو ایک فیلنگ ہوئی. اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے اس نے جو سائڈ پہ آپ کو کیا اور اس نے جب کویشچن کیا تو بندہ پکڑا گیا. یہ بہت کامن ہے. بالکل ایسے. اسی طرح سے وہ میرے ایک دوست ہیں قاری محبوب الہی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا تو ان کو خیال آیا کہ مجھے جا کے نا ان سے ملنا چاہیے، ان لوگوں سے، یہ TTP کے لوگوں سے نا، اور جو ان کو سمجھانا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو یار. تو یہ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں پشاور سے بس لی اور سوات یہ تو ہم نکلے. اس زمانے میں میں نے بھی ٹریول کیا تو اس میں یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد چیک پوسٹ تھا. موٹر وے بنی نہیں تھی سوات موٹر وے. اچھا خاصا مسئلہ تھا نا، ہر جگہ روک رہے ہیں، چیکنگ ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے. تو جو ہماری وین تھی وہ جاری تھی، تو اس میں وہی 14-15-16 لوگ تھے جو بھی تھا. کیا ہوتا یہ تھا کہ جیسے کسی چیک پوسٹ پہ رکتے تھے تو پولیس والے اندر چیک کرتے تھے. تو ایک بندہ تھا ہمارے پیسنجر، تو اس کہتے تم ادھر باہر آؤ ذرا. وہ آتے تو چیکنگ ویکنگ کی، شناختی کارڈ چیک کیا، پھر اندر، پھر آگے گئے تو پھر وہ چیک کرتے تھے، پھر اس کو باہر بلاتے تھے، وہ بار بار اس کو باہر بلاتے تھے. تو جب سفر ختم ہوا تو قاری محبوب الہی صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کو بار بار یار، آپ کو یہ بہت معذرت یار، آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس نے کہا یار یہ لوگ اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں. اس کا ہی جواب جملہ تھا کہ کیسے؟ کہنے لگے ابھی میں نا کوئی پتہ نہیں 6-7 یا 8 سال کی جیل کاٹ کے نکلا ہوں. تو وہ جو اس کو دیکھتے ہیں اور سینس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تھن سلائسنگ. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ اتنا سارا ڈیٹا سب کانشیس مائنڈ پک اپ کر رہا ہوتا ہے، اس سے وہ
جو ہے نا وہ الگوریتم لگاتا ہے اور آپ کو فیلنگ دیتا ہے. اب سمجھ گئے تھن سلائسنگ کی مثال. تو ظاہر بات ہے یہ تو رکشہ والا بھی کرتا ہے تھن سلائس. جب آپ رکشہ والے کو جب آپ رکشہ روکتے ہیں نا, وہ ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ آپ کو جج کر لیتا ہے. یہ پیسنجر مجھ سے بحث کرے گا, نہیں کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, جیسے وہ سینس کرتا ہے اس کے حساب سے وہ جواب دیتا ہے. تو جب رکشہ والا کر سکتا ہے, پولیس والا کر سکتا ہے, تو یار آپ جنگوں میں رہیں گے تو آپ کی تھن سلائسنگ تو ہوگی. جی. تو اس تھن سلائسنگ بیسس پہ مجھے تو بالکل انکمفرٹیبل فیلنگ آنی شروع ہو گئی کہ ایک نمبر ملا, کس کے ملا, ہمارا کوئی کانٹیکٹ, جتنے سارے ہمارے کانٹیکٹس تھے طالبان کے اندر یا ان کی گورنمنٹ کے اندر, گورنرز تھے, فلانے تھے, ان میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, ساری فونز آگے پیچھے ہو چکے ہیں, وہ لوگ چھپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. تو یہ نمبر کیسے آیا اور پھر ان کے پاس کیسے آ گیا؟ میں کہا نہیں آپ نہ کریں. اب میں ریٹروسپیکٹلی سوچتا ہوں کہ سپوز کریں یہ میری بیگم ہوتی فگریٹیولی, تو کیا ہوتا بتائیں سر. ابھی تو آپ کو آج بولنا پڑے گا کیا ہوتا. آپ تو کسی نہ کسی صورت روک لیتے انہیں. میں کہتا بھائی نہیں کریں, نو وے, نو وے, دیٹس اٹ. تو اب جو خاتون اس لیول کا تقویٰ جس کے اندر ہے تو اطاعت تو کرے گی نا. وہ کہے گی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو آپ کا کام نہیں ہے نا. جی. رگڑے تو ہم کھا رہے ہیں میدان میں, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یار تو اب وہ جو اوور سائٹ نہیں ہے نا, وہ پر کوئی مرد ہے ہی نہیں. تو میں کنونس نہیں کر سکا کیونکہ ان کا جواب یہ تھا کہ اوکے بردر, آئی ول کنسیڈر واٹ یو ہیو سیڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوری, میں آئی ول گو مائی وے. تو یہ جناب ہوا, اور یہ جو ہے نا میری ان سے آخری ملاقات تھی. اچھا. دس واز دا لاسٹ میٹنگ. اس سے پہلے ان کی والدہ نے بلایا تھا, کہا تھا کہ وہ اس طرح رشتہ ہے اور سوچ رہے ہیں. پھر یہ ملاقات ہوگی. اچھا میں سوچ رہا ہوں نا کہ یار میں کیا کروں, کیسے بات کروں, یار یہ تو بڑا ہنگامہ کر دیا ان لوگوں نے. اور ظاہر بات ہے ہماری ایک ہی بیگم تھیں, اور ہر شریف شوہر کی طرح ہم بھی اثر تو لیتے تھے, اور لینا بھی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا اثر نہیں لینا چاہیے, لیکن میں کچھ زیادہ ہی لیتا تھا, کیونکہ جو ہے نا ہمارے علماء کرام بہت زیادہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں یہ, اور ہیں بھی. لیکن آئی تھنک کہ اس میں بھی کوئی لائن ہونی چاہیے. تو ہوا یہ کہ میں اس کے 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے, مارچ آ گیا 2003. تو میں آفس گیا, صبح گیا تو اخبار آتا تھا. اخبار کھولا, اوف, وہ جو اخبار کھولنا تھا نا, 20 مارچ تھا یا اس طرح کچھ تھا, فرنٹ پیج پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیز بین پکڈ اپ بائی دا اتھارٹیز. وہ تو ایسا دھماکہ تھا نا, اور ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ مجھے ہر چیز چل گئی نا کہ ہوا کیا پاسبل ہوا ہوگا. یا تو یہ نمبر جو ہے وہ کہیں غلط لگ گیا ہے, یا وہ جو رشتہ آیا تھا بلوچستان سے وہ کون ہے, کیا ہوا ہے, سم تھنگ ہیز گون ویری بیڈ. اور جناب وہ تو میرا تو کہتے ہیں غم اور غصہ اور ریگریٹ, میں تو کام ہی نہیں کر سکا نا. میں تو وہاں سے اٹھا تو سیدھا گھر. اچھا اب ہمارے والد صاحب, والد محترم, وہ بھی جناب اخبار پڑھنے کے بہت شوقین, تو وہ بھی فجر میں, اچھا فجر میں سوتے نہیں ہیں وہ بھی, تو وہ فجر اٹھ کے واک کریں گے اخبار. انہوں نے بھی اخبار کھولا تھا اور جو دیکھا انہوں نے, تو اب ان کی آنکھیں کھلی. جب میں گھر پہنچا, اب الٹا سین, بابا یوں بیٹھے ہوئے پریشان, امی جو ہے وہ پریشان, آنکھوں میں آنسو, یہ بہت پریشان بیٹھی ہیں, بیگم صاحب پریشان بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم اب نازل ہوئے. جیسے میں گیا نا, دیکھا کہ غصے میں ہے اور بہت پریشان ہے ان کا بیٹا, تو پتہ کیا انہوں نے کہا, بیٹا دیکھیں نا, ہمیں معاف کر دیں کہ ہم نے آپ کو روکا, اور دیکھیں ایسا ہو گیا ہے تو آپ فکر نہیں کریں, اور یہ تو چند دن کی بات ہے, انشاءاللہ یہ آ جائیں گے. خود ہی شروع کر دیا نا, امی نے کہا یہ آ جائے گی عافیہ, اور میں نے تمہاری بیگم سے بات کر لی ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم خود جائیں گے, ہم, اور جو ہے نا رشتہ لے کے آپ کا, اور اگر وہ ہاں کہیں گے تو اس کو بیاہ کر کے لے آئیں گے ہم انشاءاللہ. اور فلانا, ہم ان کو دیکھ رہا ہوں, تو میں کہا دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو شاید نہیں آئیں گے واپس.
شی از گون. آپ نے یہ کہا؟ ہاں مجھے ایسا فیلنگ ہوئی کہ یہ اس طرح سے نہیں کوئی خاتون اٹھتی ہیں. خاتون ہے نا, اور پھر اس کا اتنا بڑا کوریج, اس کا پروفائل, ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے پیچھے سے, کیا ہنگامہ ہوا ہے. میں کہا اس طرح سے اٹھ گئی ہیں اور غائب ہو گئی ہیں, اور میں کہا کس طرح, کیا مطلب ہے واپس آ جاتی. اتنے تو جنہوں نے بھی یہ کیا ہے تو وہ تو بہت سوچ کے کسی خاتون پہ ہاتھ ڈالیں گے, وہ بھی اتنی ہائی پروفائل خاتون پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں جو بھی صحیح ہے, غلط ہے, کچھ ہے, تو وہ تو اتنے آرام سے تو نہیں چھوڑیں گے نا, ورنہ کرتے ہی نہیں, ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. خاتون پہ ہاتھ ڈالنا پاکستان میں نہیں, پوری دنیا کے اندر ایک ایشو ہوتا ہے, پوری دنیا میں. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. Anybody, any law enforcement is going to think a lot of time before they want to touch a woman. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تو لنکن پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا, تو میں نے خود پولیسنگ کی بھی ہے یو ایس جی میں, بالکل. ایز اے سیکورٹی آفیسر فار ڈپارٹمنٹ دیٹ رپورٹس ٹو دا لنکن پولیس ڈپارٹمنٹ. اس کا نام تھا اسٹوڈنٹ سیکورٹی. تو یہ تو ہماری بھی ٹریننگ تھی, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار آپ, وہ گوری ہے, مسلمان ہے, کسی خاتون کو ٹچ کرنا جو ہے نا بہت سوچنے والا کام ہوتا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو نہیں آئیں گی, اور میں نے کہا مجھ سے جو ہے نا بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں آپ کی باتوں میں آیا اور میں نے ڈیسیجن ڈیلے کی. ٹھیک ہے وہ منع کر دیتی یار, تو حجت تو پوری ہو چکی ہوتی ہے نا. اگر یہ میرے گھر میں ہوتی تو یہ تو نہیں ہوتا. نہیں بیٹا دیکھیں آپ, تم فکر نہیں کرو, وہ آ جائے گی. میں نے کہا نہیں آ رہی وہ. اور میں نے کہا کہ یہ ہوا کیوں ہے. پہلی غلطی کہ یہ جو رواج ہے نا ہمارے پاس, یہ دوسری شادیوں کے خلاف, یہ ایک بڑی مصیبت ہے. بھئی اللہ نے ایک چیز کی اجازت دی, آپ نے اس کو جو حرام کر دیا یار, آپ نے ایک مصیبت کھڑی کر دی فضول میں. بھئی نہیں کرنا دوسری شادی مت کرو یار, who cares. بٹ لیکن اس کو غلط رواج بنا کر اس کو اتنا بڑا ہنگامہ آپ نے بنایا ہوا ہے کہ اسی پریشر میں آگے آپ لوگوں نے یہ ہنگامہ کریٹ کیا. اور میری غلطی یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں میں جو آیا ہوں نا, تو میں نے کہا یہ تو اب یہ جو ریگریٹ ہے اس سے زیادہ میں زندگی گزاروں پوری. تو میں کہا چلے ٹھیک ہے یہ تو نہیں آنے والے, تو آپ تینوں سن لیں. اچھا وہ تو ظاہر ہے میں پریشان تھا تو اب تو خاموشی. شعر آ رہے بتاؤں؟ جی ضرور. منیر نیازی صاحب, وہ شعر ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. سنے آپ نے؟ بہت مشہور ہے. مشہور ہے نا, پتہ نہیں ہو سکتا کہ ناظرین کسی نہ سنے ہو. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بندھانا ہو, بہت دین ہے رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ایسا لگتا ہے کہ میل ہی لکھا ہے منیر نیازی صاحب. پتہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ مشکل آنی تھی میرے پہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں القاء کیا کہ یہ شعر کہو کہ وہ ایک آنے والا ہے چلو سلیمان احمد, جس مصیبت میں آئے گا تو اس کی مصیبت کے خود تو شاعری کر نہیں سکتا. بھئی ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہو. اللہ کی پلاننگ تو بہت انٹریکیٹ ہوتی ہے بھائی. ہو سکتا ہے یہ اشعار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھوائے ہوں. اب ہم تو شاعری ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے تو بہت مشکل سے ہوتی ہے. اور اس فیلنگ کی اس سے بہتر شاعری میرے سامنے تو نہیں آئی. جی بالکل. ہمیشہ دیر کرتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ اس کو یہ جا کر بتانا ہو. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام. ٹرو ڈپکشن. تو فیوز تو ہمارا اڑ گیا. تو میں کہا ٹھیک ہے آپ تینوں سنیں, اب میں نے نا اس رواج کو توڑنا ہے. یہ جو ہے نا یہ ہندوؤں کا مصیبت سر پہ ہمارے. میں کہا اب آپ دیکھیں میں اس کو توڑوں گا, اور میں 4 شادیاں کروں گا. میں سن لیں, یہ تو آنے والی نہیں ہے نا. میں 4 شادیاں کروں گا, جو لڑکی مجھے پہلے نظر آئے گی نا میں بزنس اورینٹیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو میری. اب وہ خاموش سارے. اور جناب میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اچھا آپ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار سنیں آپ کی 4 شادیاں کرنے سے کیا تبدیل ہوگی, تبدیلی آ جائے, تبدیل ہو جائے گا معاشرہ. تو جواب میرا سمپل ہے, بھائی تبدیل ہوتا ہے معاشرہ نہیں ہوتا, میرا کام ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا کہ تبدیل ہوتا ہے تبدیل نہیں ہوتا. میں نے اپنا حصہ ڈالا, اپنا حصہ. ہاں اب جو کرنا کر لو, آئی ول گو ایٹ اٹ الون. تو شعر آ رہا ہے کہ اس کی وہ جانے, اس سے پاس سے وفا تھا کہ نہ تھا,
تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی شروع کی اور الحمدللہ ہم 4 پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارا ایک کمٹمنٹ اپنی والدہ سے، والد سے اور اپنی اہلیہ سے ہم نے پورا کیا اور یہ کام ہم نے کمپلیٹ کر لیا. ماشاءاللہ. اور میں سوچتا ہوں کہ عافیہ صدیقی صاحبہ نہ ہوتی نا، یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہونا تھا. تو خیر وہ تو چلی گئیں. یہ اتنا بڑا غم اور ریگریٹ چھوڑ کر، دس از ون آف دا گریٹسٹ ریگریٹس ان مائی لائف. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور وہ مجھے معاف کریں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا سوچتی ہیں یا کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن بہت بڑا یہ لاس ہو گیا. تو یہ ہے جناب عافیہ صدیقی صاحبہ کی کہانی، جو میں نے آپ کو اپنے آبزرویشنس اور فیکٹس بتائے. انہیں کس نے اٹھایا؟ ایف بی آئی کہتی ہے ہم نے نہیں اٹھایا، پاکستان آرمی کہتی ہے ہم نے نہیں اٹھایا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ روپوش ہو گئیں خود، شی وینٹ انٹو ہائیڈنگ. تو وہ تو ملٹیپل اسٹوریز ہیں. پھر کیا ہوا، کدھر ہوا. البتہ میں نے ابھی اچھا ہوا یہ کہ وہ بچے بھی غائب ہوئے، جس میں 2 بچے ملے کابل سے، بیٹی بھی آ گئی واپس اور بیٹا بھی واپس آ گیا. وہ جو سلیمان تھا نا، اس کے بارے میں اس کے بھائی کی رپورٹ ہے کہ وہ جو پکڑا جا رہا تھا تو وہ بچہ گود کا بچہ تھا، یعنی بالکل ہی چھوٹا سا بچہ تھا، وہ دودھ پیتا. وہ شاید اس میں گرا ہے سڑک پہ اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، احمد خود چھوٹا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا صحیح اسیسمنٹ نہ ہو. تو ان بچوں کو تو، یہ بچے تو یتیم خانوں سے ملے، اڈاپشن میں دے دیے گئے تھے بچے نا. تو وہ بچے وہاں رہے کچھ عرصہ، چند سال. اچھا کچھ سال رہے ہیں؟ ہاں چند سال ہی بچے رہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی اڈاپشن کے لیے دے دیا گیا. یہ بچوں نے تو اپنے پیرنٹس کو پہچان لیا. اب فوزیہ صاحبہ گئیں تو ان کو پہچان لیا اور انہوں نے بچوں کو پہچانا. تو بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر وہ چلا بھی گیا اڈاپشن کے لیے تو وہ تو پہچان ہی سکے گا کہ وہ کون ہے. ہاں جی. ڈاکٹر فوزی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اس طرح کے کوئی بچے ہیں، کوئی بچہ ہے، اس ٹائم میں آیا تھا اور شیر خوار تھا. یہ جا کے ملیں ایسے 1-2 بچوں 3 بچوں سے، تو وہ ریزیمبلنس نہیں تھی اور تو نہیں پتہ چلا کہ وہ سلیمان صاحب کہاں گئے. کتنا دردناک ہے یہ ان بہت. کے لیے. یہ ایک اور اذیت ہے نا کہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے، مردہ ہے. یعنی اوپن لوپ چھوڑ دیا آپ نے اس کی زندگی میں. اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی، بچے کا انتقال صبر آ جائے گا. تو اس بات کو جو ہے، یعنی اگر وہ بچہ حیات ہوتا تو اس وقت جو ہے وہ تو 14 سال کا ہوگا اگر زندہ ہے تو. نہیں 14 سال نہیں بھائی، 24 سال کا. 3 اور تقریباً 27 آنے والا نا. 24 سال 23-24 سال کا وہ لڑکا ہوگا اگر زندہ ہوگا تو. لیکن جب 23-24 سال سے وہ نہیں ملا، کوئی سراغ نہیں ہے. تو عصمت صاحبہ نے، پھر ڈاکٹر فوزیہ نے شاید اس طرح کہا کہ ہم تو اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا، لیکن بچہ نہیں ملا. اور یہ جو 2 ملے یہ بھی کس شہر سے ملے؟ کابل سے ملے. اب وہ کابل کیسے پہنچے، ڈاکٹر عافیہ کیسے پہنچیں، کیا وہ بگرام میں تھیں نہیں تھیں، ایک بہت بڑی مسٹری ہے. تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، اس لیے میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. میں کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ میرا ایریا ہی نہیں ہے. نہ میں کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا ہوں، نہ میں کوئی وہ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس ایٹ آل. ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا، اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن یہ کہ جو خلاصہ ہے اس پوری کہانی کا، وہ چند چیزیں ہیں کہ جو بھی تھا، جو بھی ہوا، اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن یہ بات کہ یہ خاتون نے اپنے آپ کو وقف کیا اللہ کے لیے اور اس کی قربانی جھیل گئی، اور اس کی جو ہے تقویٰ، اس کا حیا، اس کا جو ہے پردہ، اس کا جو ہے انسپریشن، یعنی ٹو بی ویری آنیسٹ بہت دفعہ شاید ہمارے میں اتنی ہمت نہ ہو، جرأت نہ ہو جتنا اس لڑکی میں تھی. بس اللہ نے اس کو وہ توفیق دی. انوائرمنٹ تھا، کیا تھا، اس کے بھی کوئی دادا کی دعا ہوگی، مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ بہت بڑا ایسٹ ہماری امت کا. امیجن کہ وہ لڑکی ہوتی تو کتنا بڑا اس کا وہ ہوتا. اس پہ کتابیں میں لکھی گئی ہیں. تو میں پڑھا تھا کتاب میں، ایک کتاب پڑھی میں نے کافی، جو
لکھی گئی ہے. تو اس میں کافی چیزیں تو ٹھیک ہیں اور کچھ چیزیں اس کی بھی اسپیکولیشن ہے, اس کو نہیں پتہ, اللہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ ہے کہانی. پھر ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی عافیہ صدیقی نے سلیمان احمد کی کتاب پڑھی دی بیٹل انسنس, اور اس کی ایک کہانی تھی کملا جو میری کتاب میں ہے. بلکہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ خاتون کی بھی کہانی رہ گئی ہے, بہت سے میں مجھے ملی تھی, برٹش لڑکی. اس میں نے اسٹوری لکھی تھی. جو آتھر ہے اس نے کہا کہ عصمت صاحبہ نے کہا ان کو کہ میری بیٹی نا اس اسٹوری سے بہت انسپائرڈ تھی. اور وہ اسٹوری میں ہے, وہ ایک لڑکی ہے جو آتی ہے بوسنیا, اور سمجھے نا. اب وہ تو عصمت صاحبہ کہہ رہی ہیں انسپائرڈ تھی, اب عافیہ صدیقی صاحبہ اس اسٹوری سے انسپائرڈ تھی, وہ تو انسپائر پہلے سے تھی. اس سے کیا انسپریشن تھی, کچھ تھا کنیکشن, واٹ ایور. اب اس طرح کی نا باتیں کی کوئی انتہا نہیں ہے. آئی تھنک یہ موقع ہے کہ ہم اس کو یہاں, ان کی اتھینٹسٹی بھی تو نہیں ہے نا. ہاں مطلب یہ کہ بس جیسے ایک صحیح ہے بس, دیٹس آل. اس کے بیک اپ پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اللہ بہتر جانتے ہیں. جی یہ راز تو کب جب کھلیں گے جب وہ خود بات کریں گے, جی بتائیں گے. تو یہاں آ کر عافیہ صدیقی کہانی آخرکار پہنچی, اختتام پہ پہنچی. اور ان 4 شادیوں کی برکتوں سے ہمارے 22 بچے ہیں الحمدللہ. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو یار, انہوں نے بیٹے کا نام سلیمان رکھا, تو ہم نے بھی پھر ایک بیٹی کا نام عافیہ رکھا ہے. تو چلیں اتنا ہم کر سکتے تھے. تو یہاں آ کے سر یہ تو ہوا کمپلیٹ. تو جو ان کے بچے ہیں اس وقت, وہ دونوں جو بیٹا اور بیٹی ہیں احمد, اور وہ اس وقت کس کے پاس ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خالہ کے پاس. کہ فوزیہ صاحبہ آ گئیں پاکستان, شفٹ ہو گئیں. تو وہ بھی ڈاکٹر ہیں, کافی سینئر ڈاکٹر ہیں, تو اپنے خالہ کے ساتھ رہتے ہیں. عصمت صاحبہ کا شاید لاسٹ ایئر انتقال ہو گیا اسی غم میں. لیکن میں نے سنا ہے, میں تو نہیں ملا, کہ وہ دے آر ڈوئنگ ویل, بچے اچھا جا رہے ہیں, اور دونوں ڈاکٹرز بن چکے ہیں, یا ایک بن گیا ہے, ایک بن رہا ہے. دے آل بوتھ آف دیم وینٹ ٹو میڈیسن اینڈ دے ڈڈ ویل. لیگیسی چل رہی ہے. تو انہوں نے, ان کی جو والدہ تھی, انہوں نے مثال کے طور پہ آپ کو اس کے بالکل فوری گرفتاری کے بعد کچھ چند ماہ تک نہیں کہا کہ بھی پرسو کریں, یہ دیکھیں کچھ, یعنی نہیں, وہ تو یہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے. نہیں دیکھیں, میں نے یہ سوچا کہ اب اگر کوئی معاملہ چلے گا تو میرا ایسوسیشن تو اور کیس کو خراب کر سکتا ہے نا. وہ کہیں گے یار یہ تو پتہ نہیں جنگوں میں پھرتا تھا شخص, وہ ان کے ساتھ تھیں تو کیا تھا, تو پتہ چلا کہ ہمارا ریپوٹیشن سے ان کو نقصان ہو. تو میں تو نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ یہ ایسوسیشن کا پتہ چلے, اور اس لیے میں نے کبھی پبلکلی یہ ایسوسیشن کا بتایا بھی نہیں نا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سال ہو چکے ہیں, تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے, کہ ہمارا بھی ریکارڈ کلیئر ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا. اس وقت تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا, غلطی اٹھا کے ہم لے جاتے تو پھر اس بیچاری پہ اور الٹا نگیٹو پڑ جاتا. تو اس لیے نا میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا ان سے, اور مجھے پتا تھا کہ میں جا کے کروں گا بھی کیا. اتنے بڑے بڑے ایجنسیز انوالوڈ ہیں, لوگ انوالوڈ ہیں, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, ان کے نوٹس میں ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کے نوٹس میں. وہ تو کوئی عام اسٹوری تو نہیں ہے, اٹس این انٹرنیشنل اسٹوری, اور اس کے اندر تو بہت مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو یو ایس سٹیزن تھی ہی نہیں, وہ تو گرین کارڈ ہولڈر تھی, تو سٹیزن تو پاکستانی تھی. اگر اس نے کوئی کرائم کیا, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ امریکن سولجر پہ فائر کیا, تو بہت عجیب سی بات ہے کہ اس سے فائر ہونا. جن کو ویپنس کا نالج ہے وہ تو بہت مشکل ہے کہ سر کوئی فائر کرے لڑکی. ایک ایسا ویپن جس کے اوپر وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا, اس نے اس کو دیکھا ہے, اس کو اٹھانا, اس کا سیفٹی ہٹانا, اور ود ان فریکشن آف سیکنڈ یہ کرنا اور اس کو فائر کرنا, یہ کیسا عجیب سی بات ہے نا. ہمیں کوئی ویپن نیا دیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کیا ہے. تو وہ ایک عجیب سی کہانی ہے. اور پھر اگر چلیں کیا بھی ہے تو پاکستانی سٹیزن ہے, کرائم ہوا ہے افغانستان میں, تو یا تو افغانستان میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے یا اس کا پاکستان میں ٹرائل ہونا چاہیے. یہ یو ایس میں ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو کوئی عجیب سی کوئی بات ہے نا. ہاؤ از اے پاکستانی سٹیزن ٹیکن ٹو دا یو ایس اینڈ ٹرائڈ, مطلب یہ کیسے ہوا؟
اگر آپ کو پاکستان کا سٹیزن ہے تو اس کو یہاں ٹرائل ہوگا نا, اور اس کو اگر وہاں لے کے جانا ہے آپ کو تو اس کا ایکسٹریڈیشن ہوتے ہے, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. آپ نے اس کو جہاز میں ڈالا اور امریکہ لے گئے, کیوں؟ آپ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں, پاکستان سے بات کرتے ہیں, تو وہ تو پورا کیس ہی جو ہے نا بالکل بہت مسٹیریس. ہاں بالکل عجیب و غریب کیس ہے. اور اینی وے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو آن ناؤ. جی. تو یہ تھی ان کی کہانی, اور جو میں سننا چاہتا تھا. 11 سال کا ایسوسیشن تھا. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی وہ تو کوئی شی واز اے ٹیررسٹ, ایسا کسی نے کہا, یا بہت ہی ریڈیکل کوئی خاتون تھی. میں کہا ایم سوری یار, ہم نے تو 11 سال میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, دیندار تھیں, جذبے والی تھیں, تو یہ الٹی سیدھی باتیں تو نہ کریں نا. اب آگے کیا تھا اللہ کو بہتر معلوم ہے. اینی یہ ان کی کہانی ہے. تو اب ہم آگے چلیں. میرا خیال ہے ہم بس دعا گو ہو جاتے ہیں. ہاں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ بس دعا کریں ان کے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے, اللہ تعالیٰ ان کی اذیت سے ان کو اللہ نکالے, اور ہمارے لیے یہ کہ ہم انسپائر ہوں کہ اس طرح سے بھی لوگ ہیں. اور قیامت میں تو ہوگی نا کھڑی بھی. جی. تو کل کوئی سوال ہو گیا ہماری بہنوں سے کہ بھائی آپ کا زیور کہاں تھا, تو کیا جواب دیں گے؟ آج پھر مشکل کھڑی ہوئی ہے, غزہ میں ضرورت ہے. ہمارے جو پروجیکٹس ہیں افغانستان کے اندر, ہمارے پاس 550 آرفنز اور ویڈوز ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو جب میں سیریا گیا لاسٹ ایئر, وہاں تو حالات افغانستان سے ہی برے ہیں. یہاں تو کم از کم گھر ہیں, شیلٹر ہے, وہ جو ہے اپنے جو پشتون ٹریڈیشن ہے کہ جی بیوہ لڑکی جو ہے سسرال میں رہتی ہے تو اس کا گھر ہے, پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے, چلیں گھر میں غربت ہے تو اس کو بھی غربت ہے. پھر افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک رول آف لا ہے, پروٹیکشن ہے, جسٹس بہت اسپیڈی ہے, بچے سیف ہیں, کوئی اٹھا نہیں سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا. سیریا میں تو اٹس اوپن فار اینی باڈی, جنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ, اور وہ بیچارے اس میں آئے ہوئے ہیں, ٹینٹس میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور ظاہر مجاہدین تو ینگ ہوتے ہیں, تو ان کی جو بیوائیں ہوں گی ینگ ہوں گی. یعنی ہمارے پروگرام کے اندر 22-23 سال سے شروع ہوتی ہے ایجز بیواؤں کی, اینڈ دے گو اپ ٹو لائک 40 ایئرس. اب آپ سوچیں ایک ٹینٹ ہے, اس میں ایک 22 سال 23 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, نہ اس کا والد ہے, نہ اس کا شوہر ہے, نہ اس کا جو ہے کوئی پوچھنے والا ہے, نہ اس کے رشتہ دار ہیں. وہ اپنے علاقے میں جا سکتی ہے, اس کا گھر تباہ ہو چکا ہے, وہاں لڑائی ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ جا نہیں سکتی. یہاں سپورٹ آ نہیں رہی ہے. جیسے احمد الشرا کی گورنمنٹ آئی ہے نا, تو ملٹیپل ویسٹرن ایجنسی چھوڑ کے چلی گئی کہ جی اب یہاں تو پیس ہو گیا. یا ہم نہیں اگری کرتے اس طرح کی ریڈیکل گورنمنٹ کو, یا تو ایک دم سے جو ہے نا وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, اور تو پریشان ہیں لوگ. اس لڑکی کا کیا کریں گے آپ؟ تو ہم تو بہت تھوڑا سا 200 آرفن ویڈوز تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لاکھوں ہیں. چلیں ہمارا ایک حصہ پڑ جاتا ہے, تو اس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں. وی نیڈ فنڈز آل دا ٹائم. اس نے کہا تھا نا ابو محمود ہمارے باس نے کہ there are many Bosnians happening today and there are many Bosnians waiting to happen. یعنی ہر ٹینٹ کے اندر ایک ٹریجڈی ہے. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بیٹھی تھی لڑکی, 8 بچے تھے. تو میں کہا بھائی یہ ماشاء اللہ 8 بچے ہیں, آپ کے ہسبینڈ؟ کہہ رہے ہیں ہاں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ ہارٹ اٹیک سے ہو گئی. اچھا تو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن پھر میں نے پھر سے شادی کی. میں کہا کس سے شادی کی آپ نے؟ اب تو بیوہ نہیں ہے. کہہ نہیں ہاں ہوں, میں نے پھر سے شادی کی ایک مجاہد سے. پھر کیا وہ بھی شہید ہو گیا؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو 4 یتیم بچے ہیں یہ پہلے شوہر کے ہیں, اور یہ 4 یتیم بچے میرے دوسرے شوہر سے. اور وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے. میں نے کہا کو پتہ نہیں تھا کہ یار ایک دفعہ بیوہ ہو چکی تھی؟ میں پوچھا کہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ مجاہد ہے, یہ تو جہاد میں ہے, یہ بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کہا پتہ تھا. ٹھیک ہے کیا کر سکتے. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں جو ہے ٹینٹ میں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اب ظاہر ہم انٹرویو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ ضرورت مند ہیں کیا ہے, پھر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. تو ضروری ہوتا ہے نا کہ غلط جگہ پیسہ نہ چلا جائے اور کسی اور سے ہیلپ نہ مل رہی ہو, کیا ہوا.
تو جی میرے 3 بچے ہیں. تو میں کہا 3 بچے ہیں, یہ تو 4, یہ کون ہے؟ اس نے یہ تو 7 والے ٹینٹ کی بچی ہے. میں کہا اچھا, تو ٹھیک ہے. اس کا نام تھا جوفا. تو میں نے کہا شاید جوفا ہی تھا, آئی تھنک, چیک کروں. 11-12 سال کی بچی تھی. تو میں نے کہا 7 والے ٹینٹ کی بچی ہے کیا؟ ہاں یہ بھی یتیم ہے. اب میں نے سوچا یار وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے, ان کو آپ اسپانسر کریں تو اس کے نہیں اس کا. تو میں بھائی تمہارے کتنے بھائی بہن؟ کہتے میں اکیلی ہوں. تو میں نے اپنے ٹیم سے کہا بھی جائیں ان کے ٹینٹ میں یار, ان کو بھی اسپانسرشپ میں لے کے آئیں. تو کہاں کیا ہوا؟ میرے والد صاحب شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو میں کہا جا کے ان کی والدہ سے بات کریں. وہ وہاں گئے تو پتا والدہ بھی نہیں. میں نے کہا والدہ بھی نہیں, کہ چکر کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ جی وہ ینگ تھی ماں, اور شاید گڈ لکنگ ہوگی یا جو بھی تھا بھائی, وہ ینگ لڑکی تھی اور اس کی بچی تھی, اور اس کو آ گیا رشتہ. تو اس مجبوری میں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ چلیں آپ کو ایک سپورٹ مل جائے. لیکن جو ایک مصیبت ایک اور ہے ہمارے معاشروں میں, ہمارے پاس بھی ہے وہاں بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بچی کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں. یار تو وہ لڑکی کی شادی ہو گئی, وہ لبنان میں, یہ بچی اس کیمپ میں ہے, والد کا انتقال ہو چکا ہے, ماں کی شادی کو چلی گئی ہے, اور یہ اپنے خالہ کے ساتھ رہتی ہے. 11 سال ہے. میں نے کہا یار میں اس کا کریں کیا؟ پھر میں پوچھا کہ ایسے کتنے بچے ہیں یہاں؟ افغانستان میں نہیں ملے گا آپ کو ایسا کیس کہ ماں چھوڑ کے جائے گی. نیور. یہ بالکل نہیں آپ کو ملتا نا. یا بچے ساتھ چلے جاتے ہیں, یا ماں کی شادی کرتی ہے بچوں کی خاطر. خیر وہاں اتنے حالات بھی خراب نہیں ہوں گے. تو میں نے پوچھا کہ یہ ایسے کتنے بچے ہیں؟ ایسے تو بہت سے بچے ہیں کیمپس میں. پھر میں جا کے ریسرچ کی کہ یار تاریخ میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یونائٹڈ نیشنز والے کہتے ہیں کہ چلڈرن وداؤٹ پیرنٹل کنٹرول. میں کہا چلڈرن وداؤٹ پیرنٹل, اس طرح کوئی لمبا سا کوئی لفظ ہے, میں یہ کس طرح کا ٹائٹل ہے. پھر میں جا کے ریسرچ کی کہ ہماری تاریخ میں ایسے بچے تو ہوں گے نا کہیں, تو ہماری تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے ان بچوں کو؟ تو پتہ چل رہا کہ ان بچوں کو کہا جاتا ہے مغفول. وہ بچہ جو زیر کفالت ہو کسی کی, مغفول, کہ جس کے نام ماں بھی نہ ہو اور وہ باپ بھی نہ ہو. تو میں چلو بھائی مغفول تو ایک بڑا ڈگنیفائڈ ورڈ ہے جس کی کفالت کی جا رہی ہو, تو اب میں مغفول بچوں کی ایک لسٹ ہے. تو میں نے تو بچی کو بلایا, میں کہا ادھر آؤ بھائی تم بیٹھو. میں کہا ایک کام کرو, میں کہا دیکھو بھائی میری جو ہے نا اس وقت کتنی تھی, ہاں, تو میں کہا بھائی میری 12 بیٹیاں ہیں, سمجھے نا, اور ایک بیٹی میری, 2 بیٹیاں 14 سال کی ہیں, اور ایک جو ہے وہ 8 سال کی, 7 سال کی ہے, 6 سال کی ہے, بیچ میں کوئی بیٹی نہیں تھی. تو میں نے کہا بھائی میری تو کوئی 11 سال کی بیٹی نہیں ہے, تو تم کو میں اپنی بیٹی بنا لوں؟ کہتی ہاں بنا لے. تو میں نے اسی وقت اپنے بیگمات کو کہا, میں کہا بھائی ہماری مقبولی بیٹی آ گئی ہے. تو ہماری ایک اہلیہ کا فوراً میسج آ گیا. ایک نے کہا بھائی اس کو لے آئیں, ہمارے پاس لے آئیں. میں کہا نہیں بھائی یہ بچے نہیں موو کر سکتے آپ, بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے وار زونس کے اندر, ایسے بچوں کی موومنٹ از ناٹ الاؤڈ اینڈ اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ, لے کے تو نہیں آ سکتے. تو دوسری اہلیہ نے کہا بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو, اس کے جو بھی کفالت ہے وہ میری ذمہ داری ہے, اور یہ اسپانسر ہو گئی ہے. تو وہ ہمارے ایک اہلیہ جو ہے نا اس کو اسپانسر کرتے ہیں, اس بچی کو. اس کی خرید آتی رہتی ہے, پتہ چلتا جاتا ہے, رہتی ہے کیمپ میں اپنی خالہ کے ساتھ. بعد میں جب خالہ کی ایک اور ٹریجک اسٹوری, میں کہا بھائی بس کریں یار, یہ تو ایک اسٹوری سے ایک اسٹوری سے ایک. تو میں کہتا ہوں کہ یار اب چلیں گے نا آپ, تو آپ کو ان سب سے ملاتے ہیں, ہم جوفا سے ملیں, سب سے ملیں. میں تو کہتا ہوں جتنا جلد ہو سکے اس کو نہیں کرتے ہیں یار, نوٹ کر لیا میں نے. نیکسٹ ٹرپ میں آپ چلیں اور جا کے دیکھیں کہ امت کا معاملات کیا ہیں. ہماری خواتین چلی جائیں نا ایک دفعہ ان ٹینٹس کے اندر, تو شاید زندگی بھر جو ہے نا یہ شکایتیں اور گلے شکوے سب ختم. If you look at the tragic stories that they have. اچھا سر, یہ تو چلیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو اس وقت سیریا میں اور جو ہمارے وار زونز ہیں اس میں کتنا ناگزیر ہے کہ بالکل ہی ینگ ایج میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے خاوند اور وہ بیوہ ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ جیسے آپ نے جوفا کا بتایا, یہ سب سے پہلے ذمہ داری لاہور میں اور پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان پہ تو بنتی ہے کہ وہ کم از کم ان کے لیے کچھ کرنے کا سوچے آج کے بعد. لیکن وہ ایک جسارت کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ چیزیں پینڈنگ چھوڑ کے آئے ہیں, وہ مجھے روز میسیجز بھی آتے ہیں, میں اپنی طرف سے جواب بھی دیتا ہوں, اور یہ تو اچھی طرح آپ بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 1% بھی کوئی اسکرپٹ نہیں کیا. جی ہاں,
نہ ہم کہیں روکتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ یہ کریں. یہ میری پہلے دن سے پالیسی تھی، سوچ تھی کہ جو مہمان آئے اس کو ایک پورا لیوریج دینا چاہیے کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ دے. لیکن اگر آج میں جسارت کروں تو پھر اس شادی کے ساتھ آپ کی کچھ جو پینڈنگ چیزیں ہیں جس میں آپ کی وہ 10 شرائط کے بعد کیا ہوا، پہلے نہ 2-3 دفعہ اس کا ذکر کر کے تو آگے چلے گئے. پھر اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں تو وہ کہ آپ کی شادی جہاں محبت ہوئی تھی دا ویری فرسٹ وہ APS میں، تو کیا وہی جس ہوئی کی وجہ سے نکاحوں کی اللہ نے حفاظت کروائی تھی. تو وہ کچھ چیزیں پینڈنگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب آج شاید بہتر ہے کہ اب ہم اس ایپیسوڈ میں اس کو بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ناظرین کی طرف سے کچھ کمنٹس کافی آئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر یو کین ٹیک اپ دس ٹاپک تو صحیح ہے، اس کو سیٹل کریں. جی سیٹل کر دیں. میرے پاس بھی کامنٹس آ رہے ہیں اور وہ تو ظاہر ہے وہاں تو لوگ تھوڑا احتیاط سے لکھتے ہیں نا، وہاں پہ تو ایسے کامنٹ آتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. ہاں، تو میرا ایک کامنٹ آیا کہ بھائی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی خامی کو چھپانا چاہیے، تو آپ اپنی خامیاں کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ کو عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی؟ اچھا ہاں تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کا جواب جو بھی وہ ہیں ان کو بھی مل جائے گا، باقی لوگوں کو بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ویسے تو نہیں اپنی خامی بتانی چاہیے، لیکن جب آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو لیسن دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اس میں آپ کی اجازت ہے، اللہ تو اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نہ کریں. یعنی اصلاح کے لیے، تدریس کے لیے اپنی غلطی کا بیان کرنا، اپنی غلطی کا، یہ نہیں دوسری غلطیوں کا، کہ بھئی آپ دیکھیں احتیاط کریں. تو اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے لوگ چوٹوں سے بچیں گے؟ جیسے میں آپ کو بتایا نا، ایک دفعہ میں ٹریننگ کروا رہا تھا تو وہ ایک صاحب آئے، کسی ملٹی نیشنل کے تھے اور کیا تھا، اور سب سے پہلے تو یہ صدمہ ہوا مجھے دیکھ کر کہ جی وہ تو کوئی داڑھی ٹوپی میں کوئی آدمی ٹریننگ کر رہا ہے. تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ آپ کا PhD کس چیز میں؟ تو میرے پاس PhD تو نہیں ہے. اچھا تو ماسٹرز کہاں سے کیا کیا؟ ماسٹرز بھی نہیں ہے میرے پاس، جو کہ حق ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ کیا پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو اپنی زندگی کی چوٹیں پڑھاتا ہوں کہ ہم سے چوٹیں لگ گئی یار، آپ نہ چوٹ کھائیں. بہت خوب. ہاں، تو ہم تو اپنی زندگی چوٹیں پڑھائیں گے تو لوگ کریں گے نا. ایک دفعہ میں دبئی میں تھا اور میں ٹریننگ کروا رہا تھا، اس میں ایک فرینچ لڑکی بیٹھی تھی. تو میں نے ان سے باتوں میں کہا کہ I pray to Allah that I don't get into troubles anymore, because it's very painful and stuff like this. تو اس نے کہ مجھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں کسی مزید چوٹ نہ لگے، کہ مزید مصیبت میں نہ پھنسوں. تو وہ فرینچ لڑکی کہتی ہے no you should not make that prayer. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے؟ چلو جو بھی ہے فرینچ ہے لیکن ہے تو ہماری شاگردہ نے یار، آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں کہ نو 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 یو شوڈ گیٹ انٹو ٹربل. تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ سب کے سامنے کہہ دیا. میں نے کہا کیوں؟ اسے اگر آپ کو چوٹیں نہیں لگیں گی تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ ہاں، وہ فرینچ لڑکی کو بھی سمجھ ہے کہ چلو ہم آپ کی چوٹوں سے سیکھ لیں. تو اس لیے جو ہے اب ہم چوٹیں بتاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ یہ جو محبت ہوئی تو اللہ نے اس کی وجہ سے، اب اللہ کا بھی نظام ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ جب تک ہم دیندار ہوئے، وہ تو نگاہوں کی حفاظت، خواتین سے دوری، وہ تو اللہ نے زبردست، اور وہ بھی کراچی بیٹھی ہوئی، ہم ایبٹ آباد میں. یعنی وہ ملاقات تو ویسے ہی نہیں ہو سکتی نا. جیسے لیلا کی شادی ہوئی، چلی گئی تھی وہ، پتہ نا طائف چلی گئی تھی. طائف کا لیلا جو قیس تھے، تو قیس تو اس میں بیچارہ غم میں چلا گیا نا کہ وہ پہلے مکہ میں تھیں، اس کی شادی ہوگی کسی ویلدی بزنس مین سے، وہ اس کو لے کے چلا گیا طائف، ایز دا اسٹوری گوز. تو وہ تو اور غم میں بیچارے مبتلا ہو گئے کہ وہ تو یہاں ہے بھی نہیں بیچاری. تو ہمارا بھی حال تھا کہ ہم یہاں تھے، قیس یہاں تھے اور لیلا وہاں تھی. لیلا کو تو پتا تھا اس کو اس سے محبت ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا. تو ایک اور کامنٹ آیا جی کہ وہ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کو تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ان سے محبت تھی. ہاں بھائی نہیں چھوڑتے لوگ. آپ کہاں ہیں؟ ہمارے واٹس ایپ میسیج پڑھے نا، آپ کو پتہ چلے گا. پھر وہ شکر کرے ہمارے چینل پہ تھوڑا لحاظ. اچھا کسی نے بھی تھریڈ بھی کیا ہے. اب میں کامنٹ پہ آتی ہوں. میں ایک خاتون کہہ رہی میں کامنٹ پہ آؤں، یعنی کامنٹ پہ ڈالو یہ چیزیں. میں کیا کہوں، ڈال دیں یار ہم کہ وہ تو اندازہ ہوا ہوگا ان کو آپ کی اس محبت کا.
بھائی اس کا جواب یہ نہیں اندازہ ہو بھائی، جب آپ وہ کوئی وحی تو نہیں نازل ہو سکتی نا، جب آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ کسی سے ڈسکلوز نہیں کیا تو کیسے پتہ چلے گا؟ ویری انٹرسٹنگ ہاں کہ آپ کو کمنٹس کتنے کمال کے ہیں. ہاں بڑے کمال کمنٹس آتے ہیں بھائی. تو خیر اینی وے وہ تو ہم نے نہیں بتایا. اچھا پھر یہ وہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے 15 سال کی عمر دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو پھر تو پتہ چل گیا بھائی یہ تو نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، محرم نہ محرم ہاتھ نہیں ملا سکتے، وہ تو ایک اللہ کا فضل ہو گیا. اب ہوا یہ کہ جب وہ 18 کی ہوئی، ہم 16 کے ہوئے، ہم نے اپنی والدہ سے کہا، وہ وہاں سے ڈانٹ پٹ گئی. اچھا امی ہماری ہیں بڑی سمجھدار خاتون ماشاء اللہ، تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بات کھلی نا تو خاندان میں ہوگا ہنگامہ، تو انہوں نے بھی اس کو راز رکھ لیا میرے خیال سے. آئی ڈونٹ تھنک اگر بتایا ہوتا تو ہنگامہ ہو چکا ہوتا. تو انہوں نے بھی راز رکھا. اب کیا ہوا کہ جب بات چلنے لگی تو میں نے سوچنا شروع کیا، تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار اللہ نے مجھے تو توفیق دے دی اور میں تو اس طرف جا رہا ہوں، داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی ہے، فلانا ہے، زندگی میں دینا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ہم انجینئرنگ میں کہتے ہیں ایکسٹراپولیشن، یعنی آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں، اب ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں اگر یہ پیٹرن ہے تو یہاں کیا ہوگا. انجینئرنگ کے اندر بہت کامن ہے، اور پریڈکشن کہہ لیں اس کو. تو میں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ جو خاتون ہے بہت دیندار، بہت نیک، شریف، نمازی، چادر، یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو کیا یہ نقاب میں جائیں گی جو میری کنڈیشن ہوگی؟ تو میرا جواب آیا نہیں. میری تھن سلائسی نے کہا کہ نہیں، یہ اس لیول تک شاید نہیں جا سکیں گی. اور دوسری بات ہے عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، اگر میں شادی ہو بھی گئی تو میں کہاں سے ان کو کنٹرول کروں گا، سمجھنا. اور ہم تو اس لیول کے ریڈیکلائز ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے کہ سب پریشان ہے، تو اس میں تو یہ فیملی ان کو تو نہیں پتا ہمیں محبت ہے، لیکن وہ فیملی بھی تو کوئی خوش نہیں ہو رہی ہے نا. اچھا نام تو بنایا نہیں آپ نے اس وقت. ہاں ہاں ظاہر بات ہے، اللہ مجھے معاف کرے، حرکتیں ہماری ایسی ہیں نا. اب آپ جا کے جھگڑے کریں گے تو کیا ہوگا. ٹی وی تو نہیں تروانے تھے نا اس نے اپنے گھر کے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ہر چند دن میں ہماری پیشیاں ہوتی تھیں. لوگ کہتے نہیں سرفراز ہم سمجھاتے ہیں، ہماری امی کہتے حمیرہ ہم سمجھاتے ہیں تمہارے بیٹے کو، تم فکر نہیں کرو ہم سمجھائیں گے. اب ہماری امی کہتی تھی کہ تم بہت بدتمیز ہو، تم نے سامنے سے بحث نہیں کرنی، چپ کر بزرگوں کی بات سنو. اب میں ہر دوسرے دن تو نہیں کہنا چاہتا، ہر چند دن بعد میری پیشی میں بیٹھا ہوتا تھا، وہ جو ہے وہ چل رہی ہے جی. میں نے کہا یار میرے پیچھے پڑ گئے سارے. کبھی کبھی یقین کہ میں سوچتا تھا کہ یار کہیں واقعی میں پاگل تو نہیں ہو گیا ہو کہ یار سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں. کہ نہیں یار میں تو حق پہ ہوں، قرآن ہے فلانا ہے. پھر جب شب جمعہ میں جاتا تھا، شب جمعہ سمجھتے نا کہ وہ جو جمعرات کو پورے پاکستان میں تبلیغ والوں کا جو شہر والوں کا جو بیان ہوتا ہے، تو وہاں جا کے مجھے نظر آتے تھے نا اپنے جیسے لوگ. تو میں کہتا یار یہ چند ہزار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب پاگل نہیں ہو سکتے یار. آئی تھنک آئی ایم فائن. تو ظاہر بات ہے یہ ایک ریپوٹیشن میرا تھا اور لوگ پریشان ہو رہے تھے. اچھا کبھی کبھی میں بول بھی دیتا تھا. کب کتنا صبر کریں گے یار. اب آپ 15 سال کے لڑکے کو اتنا پریشر ڈالیں گے تو کچھ تو بولے گا نا بیچارہ. یہ تو ایک آنٹی آ گئی، بیٹا دیکھیں نا آپ سمجھا کریں، یہ تو اسلام نہیں ہوتا. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اسلام ہوتا ہے کہ آپ بے پردہ ہو کر یار مجھ سے بات کریں. ٹھیک ہے آپ میری سے عمر میں بڑی ہیں تو یہ تو کوئی پردہ تو نہیں ہے، تو آپ مجھے سمجھا رہی ہیں کہ شریعت کیا ہے. میں دیکھتا رہا، میں کہا اچھا جی. اب سر جھکا کر یہ صحیح نہیں ہوتا، اور عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے دنیا آخرت کا. یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ جا کے مسجدوں میں سو جاتے ہیں. اب مسجدوں میں ہم نہیں سوتے تھے، وہ شب جمعہ میں جا کے سوتے تھے. اس کی رپورٹ آتی مسجدوں میں سو جاتا ہے. اور خبر تو نہیں چلتی ہے نا، ایگزیجریشن، مسجدوں میں سو جاتا ہے. اور اس کا آپ مسجد میں جا کے سو جاتے ہیں. آپ کا حال دیکھیں. یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ وہ تو چلو کچھ عمر ہوتی ہے، تمہاری عمر کیا 15-16 سال کی عمر کوئی داڑھی رکھتا ہے. اور جو ہے آپ اتنا پریشان، آپ کی امی پریشان ہو رہی ہیں، آپ کے والد صاحب پریشان، ان کے حقوق ہیں. بھئی آپ عدل کریں نا، آپ بیلنس کریں دین و دنیا کو. تو میں نے کہا ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب وہ خوش ہو گئی. دیکھیں بیٹا شکر ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں ہے. اور دیکھیں میں آپ کو سمجھا. میں کہا ہاں بالکل سمجھا نہیں، مجھے سمجھ آ گیا. میری زندگی میں توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. میں کہا دیکھیں آنٹی ایک بات بولوں. کہتے بولیں. اچھا وہ کیلے رکھے ہوئے تھے، میں کیلے رکھے ہوئے. اب اس میں اگر 4 کیلے ہیں، 3 میں کھا جاؤں 1 آپ کو دوں تو یہ تو عدل نہیں ہے نا. بیلنس کیا ہوگا کہ 2 کیلے میں کھاؤں، 2 کیلے آپ کو میں دوں. یا اگر 2 ہیں تو 1 کیلا آپ کھائیں 1 کیلا میں. اسی کو بولیں گے نا بیلنس. یہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی. تو میں نے کہا میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں تو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے دو. یہ تو بہت ڈس بیلنس ہے آنٹی.
تو میں اب آپ کی بات سے سمجھ گیا ہوں کہ مجھے تو 2.5 گھنٹے تو دینا ہی چاہیے. 12 گھنٹے کا. ہاں تو مجھے 12 گھنٹے دین کو دینا چاہیے, 12 گھنٹے تجھے کو دینا چاہیے. اوف میرا یہ بدتمیزی کر رہا ہے مجھ سے, اور اس نے امی آ گئی, کیا کیا تم نے؟ امی میں کیا کیا, انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا بیلنس, تو میں کہا کہ میں تو بیلنس نہیں کر رہا. جاؤ تم اوپر, بھی تم کو سمجھ نہیں آتی, بس ایبٹبا پبلک اسکول بھیج دیا تو تم کو تو بس کوئی ادب بھی نہیں ہے. اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا ہوتی رہتی تھیں. تو ظاہر بات ہے اب یہ کہانی چلتی ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے کسی قابو نہیں آ رہا ہے اور یہ حرکت نہیں کر رہا ہے. تو ظاہر بات ان کے گھر بھی جاتی ہوگی, تو میں نے کہا یار وہ بھی خبریں ان کے پاس جاتی ہوں گی. اور پھر میں نے کہا میں نے ایکسٹراپولیٹ کیا کہ یہ تو نہیں ہو رہا. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو عشق اور محبت ہے یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے, اس کو کیا کریں گے فیلنگس کو. تو ایک دن جب میری عمر ہو گئی ہوگی شاید 17-18 سال ہوگی, تو جو ہے نا وہ ایک دن میں اٹھا تہجد میں, اور میں نے کہا کہ یار اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو مجھے محبت ہو گئی تھی نا اللہ کے فضل سے. اچھا کیا مجھے اللہ سے محبت ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی, اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے محبت کرنے کے کوئی عشق کرے یار, کوئی غلط مطلب نہ لے جائے, میں تو اپنی سچویشن بتا رہا ہوں نا. تو اس لیے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی عشق مجازی نا عشق حقیقت لے کے جاتا ہے, میں نے پڑھا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوا یہ کہ اس عشق سے تو مجھے سمجھ آیا کہ عشق کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں نا, کیا ہوتا ہے, کیا فیلنگز ہوتی ہیں, کیسا مس کرتے ہیں, کیسا پریشان ہوتے ہیں, کیسا روتے دھوتے ہیں. تو میرے پاس ایک اسٹینڈ آ گیا کہ عشق کس کو کہتے ہیں. کل میری ایک لڑکے سے بات چیت ہو رہی تھی, اور اس سے میں نام نہیں لوں گا بھائی, تو کہہ رہا ہے کہ جی کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو محبت ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا یار بھائی نہیں ہے نا. اب ہاں ایک بیگم نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے, چونکہ 1997 میں توبہ کی تھی جھوٹ سے, اور کہانی میں سنائی نا آپ کو جھوٹ سے توبہ ہو گئی. ہاں تو میں توبہ کی ہے جھوٹ سے. تو میں نے کہا کہ بھائی جان جاتی ہے چلی جائے یار, لیٹ اٹ گو, میں جھوٹ نہیں بولنا, بس اب جو ہونا ہوگا. بھائی اس بات پہ تو میں پکڑا جا سکتا ہوں میں جھوٹ بولا, اس بات پہ میں کیسے پکڑا جاؤں میں سچ بولا. یار اللہ نے کہا مت تم جھوٹ بولو, سمجھے نا. چلیں جہاں اجازت ہے جنگ کے اندر دو مسلمانوں میں لڑائی ختم کرنے, وہاں تو اجازت ہے بلکہ ریکمینڈڈ ہے, تو وہ تو الگ بات ہے. یا بہتر ہے کہ یہیں جو ہے نا جنگ جدل یہیں کر لو, آخرت میں بچ جاؤ. اور وہ جو آیت مجھے آگے لگی تھی نا وہ تھی لعنت اللہ علی الکاذبین. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا, جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا, وہ لعنت ہوتی ہے. تو بھائی آپ کا کیا خیال ہے, اللہ کی رحمت کے بغیر چل سکتے ہیں کیا, سروائیو کر سکتے ہیں؟ اب کر سکتے ہیں کیا؟ کسی صورت نہیں کر سکتے نا. تو گیو می اے بریک, قرآن میں لکھا ہے. تو کل اس کو میں سمجھا رہا تھا, بھائی اس نے پوچھا کہ محبت ہے نہیں, میں نے کہا نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, ہو سکتا ہو جائے. تو جب دکھی ہونے لگی تو میں کہا دیکھو بات سنو, میں نے کہا بھی شادی ہوئی چند دن ہوئے, ہو جائے گی شاید ایک دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھ کو پسند ہیں, آپ مجھ کو اچھی لگتی ہیں, آپ میری خدمت کرتی ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے پاس, یہ تو حق ہے نا. اب یہ بولے محبت ابھی نہیں ہے, تو کہتے جی مجھے تو آپ سے ہے. تو میں کہا یہ تو اللہ کا احسان ہے. لیکن اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی. جب ہوگی میں بتا دوں گا, آپ ٹینشن مت لیں. تو پوچھتی جاتی تھی, تو اب کیا کہیں, تو سچ بولتے ہیں. تو اس کو میں سمجھا, تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, محبت ہے نہیں ہے, کیسا پتہ چلتا ہے محبت ہے یا نہیں ہے. میں کہ اللہ کے بندے لگتا تو محبت نہیں ہوئی کبھی, اور واقعی اس کو کبھی عشق ہی نہیں ہوا زندگی, اس کو زندگی میں عشق ہوا نہیں ہے, اس کو یہ فیلنگ کا اندازہ نہیں ہے کہ واٹ از عشق, واٹ از لو. جن کو ہے نا اندازہ ان کو پتہ ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ مجھے اسٹینڈرڈ مل گیا کہ محبت اس کو کہتے ہیں. اچھا جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہونا شروع ہوئی تو کہتے ہیں یہ تو محبت ہے, وہی فیلنگ یہاں آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت تو اللہ کو مجھے ہے. اب یہ جتنی ہونی چاہیے شاید اتنی نہ ہو, لیکن یہ تو کہ میرے خیال میں تو ہے, اللہ بہتر جانتے دل کے حال کو. تو جب محبت ہے تو آپ کی تھوڑا ایک ریلیشن شپ تو ہوتی ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے اندر کوئی ایشو بھی نہیں ہے, نہ وہ منع ہے نہ وہ گناہ ہے, اور نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ اللہ سے اپنا کرتے جائیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا, آپ کا ہوتا جاتا ہے. تو میں ہو گیا ایک دن تہجد میں اٹھا, اور میں نے وہ جو رونا دھونا مچایا ہے. میں کہ اللہ یہ لڑکی میرے ویژن میں نہیں آ رہی ہے, میں نہیں سمجھتا مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے, لیکن اس سے محبت ہو چکی ہے, میں پریشان ہوں, میں
تکلیف میں ہوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت دینے والی ذات بھی آپ کی ہے اور دل سے محبت نکالنے والی ذات بھی آپ کی ہے، تو میرے دل سے ان کی محبت نکالیں بس. خوب میں نے جو ہے نا ہنگامہ کیا. اچھا آپ دیکھیں نا، وہ یاد ہے وہ جو بدلے والے میں میں نے اللہ سے دعا کی تھی. اب ظاہر بات ہے کوئی میرا اچھا استاد ہوتا کہتا ہے کیا فضول بات کر رہے ہو یار، ٹھیک ہے پبلک اسکول میں جو ہو گیا تو اس میں ان کا بھی قصور تو نہیں تھا، آپ کی بھی حرکتیں صحیح نہیں تھی، آپ نے اس چکر میں بدلہ لینے کے چکر میں آپ نے پوزیشن خراب کی، لیکن اس پوزیشن تو میرے ہاتھ میں تو تھی نہیں. اب میں اللہ سے رو رو کے دعا کر رہا تھا کہ میری فرسٹ نہ آئے اور سیکنڈ آئے. اب یہ کتنا مشکل ہے نا. تو گیئر تو میں لگا رہا ہوں فل اور دعا اللہ سے کروں گا سیکنڈ آؤں. تو اللہ نے دعا سن لی. اللہ تو سنتے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری بات سنتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو سن لیا ہمارے، وہ ہو گیا جو ہونا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ ہوا، رونا دھونا ہوا اور پھر میں فجر پڑھی. اس ہمارے میں یہ بھی پونی تھا کہ فجر بعد سو جاؤ، وہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ. تو میں نے کیا کیا، میں سو گیا فجر پڑھ کے. تیسر صاحب میں جب اٹھا ہوں، وہ جو آپ سمجھیں 5 سال کی جو اذیت تھی نا، ایسا ہوا کہ محبت تھی ہی نہیں، بالکل ختم، بالکل کلیئر الحمدللہ. اور وہ فیلنگ کبھی آئی نہیں واپس اس خاتون کے بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سن لی. میں لوگوں سے کہتا ہوں اور میں اس پہ میرا شرح صدر ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم دعاؤں کو نا اہمیت نہیں دیتے. دعا سمجھ نہیں پائے نا، اس کو نہیں سمجھ پائے، شاید میں بھی نہیں سمجھ پایا ہوں. ابھی میں الٹے سیدھے حرکتیں کرتا ہوں، پریشان. بھائی چپ کر کے اللہ کے سامنے کیا بات ہے، بیٹھ جاؤ یار. کیا چاہ رہا ہے آپ کا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ گڑ گڑا کے مانگیں، آپ ضد کریں، آپ روئیں دھوئیں. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کے پاس اس چیز کی ویلیو ہے. پیسے کی ویلیو ہے کوئی؟ کیا ویلیو ہے پیسے کی اللہ کے سامنے؟ کیا دنیا کی ویلیو ہے؟ اب یہ تو سب کو پتہ ہے یار. جس چیز کی ویلیو ہے وہ ہم اللہ کو دیتے نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں کیا چکر پر. وہ ختم ہو گیا مسئلہ. شکر ہے یار میری جان چھوٹی. اب میں ہو گیا کلیئر. میں کہا شکر. اب کہانی آگے چلی. اب جو ہے جو کہانی آگے چلنا شروع ہوئی تو پھر زندگی گزرنا شروع ہوئی. اب ہم ریلیکس ہو گئے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ٹوسٹ تو آنا ہے. اب ٹویسٹ یہ آیا. اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یار وہ جو جس کے ساتھ کہانی ہوئی ہے اس کا نام میں نہیں بتا رہا، تو باقی لوگ تو نہیں پہچان سکیں گے، اللہ کرے. تو یار تم اس کا نام بدل دو کہ غلطی سے نکل نہ جائے. سمجھو اس کا نام ہے کامل. ایک لڑکا تھا ہماری کلاس میں، ہمارے بیچ میں تھا، اس کا نام تھا کامل. نام کامل نہیں تھا، کوئی اور نہیں، کامل. تو اللہ کہ وہ کامل بھائی دیکھ لے تو یار بھائی مجھے معاف کر دو، میں کسی کو نہیں بتا رہا، تو تم صبر کر لو اس کہانی پہ. وہ کامل نے دیکھا تو پہچان جائے گا نا کہانی اس کی. تو اب کہانی شروع ہو رہی ہے جناب کامل صاحب کی. کامل صاحب کی کہانی سننے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ اس میں کچھ لیسنز ہیں. یہ مقصد ہے نا پوڈ کاسٹ کا کہ لوگ کچھ سیکھیں. لیسن یہ ہیں کہ میں آیا جو ہے اے پی ایس سے کراچی آ گیا، اور بیچ میں نا تبلیغ والوں کے میں ہاتھ چڑھا اور میں نے 10 دن میں لگا لیے. 10 دن لگا کے ہم پہنچ گئے کراچی. دم میں آگ فل. اب آپ جو ہے لڑتے بھڑتے ہوئے آئے ہیں اور آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں کچھ کروں گا، تو ظاہر بات ہے وہاں آیا تو وہاں ہمارے محلے میں تبلیغ کا کام ہوتا تھا، لیکن اس کو نہیں کہتے ہم کراچی کی زبان میں ٹھنڈ پروگرام کہتے ہیں یہاں بھی. یہ تو اچھا ٹھنڈ پروگرام نا، فل ٹھنڈ پروگرام. اس لیے کہ وہ سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، وہ اپنے آرام سے اور تسلی سے وہ چلتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار، مطلب گھش میں لوگ نہیں آ رہے. اچھا ایک ترتیب ہے تبلیغ والوں کی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھش میں لوگ نہیں آ رہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں کچھ کریں. اچھا ہمیں یہ غم کہ لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ جو ہے دین پہ نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ غم، امت کا غم کہتے ہیں نا، ہمیں لگا ہوا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ینگ لڑکا ہے 17-18 سال کا اور اس کو اتنا دم میں آ گئے، تو انہوں نے وہی کیا جو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے ہماری جماعت نے، بلاک 8 کلفٹن اور گلی اور روڈ کے اس طرف دہلی کالونی تھا. خیر وہاں تو کافی اچھا کام ہوتا تھا اور سب کچھ. یہ لوگ ٹھنڈ پروگرام میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ مشورہ کیا ہم نے کہ سلیمان احمد صاحب آپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے اس مسجد کا. ہمارے میں کوئی سمجھ ہوتی، کوئی کہتا بھائی مت کرو یار،
10 دن تو میں لگائے ہیں, کچھ تمہیں آگے پیچھے پتہ نہیں. تو کوئی میرا اس وقت صحیح استاد ہوتا, کہتا نہیں کرنا ہے بیٹا, نہیں کرنا, آرام سے بیٹھو. ہم نے کہہ دیا ہاں. اب آئی مشکل سب کی, اب ہم لگ گئے پھر سب کے پیچھے. تو یہ جو ایگریشن تھا, ان کو پکڑوں اس کو پکڑوں فلانا, تو وہ جو ہے وہ ایگریشن جو تھا وہ اب یونیورسٹی میں چلا گیا. اب وہاں میں گیا تو مجھے تو یہ نظر آنے لگے سارے شہر کے بچے, میں ان کو پکڑو یار, یہ تو سب یہی ہے نا, یہاں تو گلیوں میں پھرتے ہیں ہم اور جو ہے وہ کٹکھٹاتے ہیں. اچھا میرا جو ہے شاید مائنڈ ایک ون ٹریک مائنڈ تھا, اور شاید ابھی بھی ہوگا نا. اب وہ کہتے تھے بھائی 2.5 گھنٹے لگانے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, گن کے 2.5 گھنٹے لگاتا تھا. میں نے پوچھا اچھا, اب ہوا یہ تھا کہ ہمارے بلاک کے اگلے بلاک میں بلاک 9 میں ایک جن رہتے تھے, ان کا نام تھا افتخار احمد صاحب تبلیغی. میری ایج 18 تھی, ان کی 28 ہوگی. اب 28 از اے ینگ ایج. تو ان کی بھی بڑی کہانی تھی لمبی, وہ ابھی نہیں کبھی کسی اور کو بتاؤں گا. تو وہ بڑے فکر مند تھے, وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے, بے چین روح, دم میں آگ فل. اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں 2 دموں میں آگ فل ہونا, وہ تو ویسے ہی آگے اٹریک کر جاتے ہیں. انہیں کسی نے بتایا کہ بلاک 8 کے اندر ایک لڑکا آیا ہے اور بہت متحرک ہے, فلانا ہے, یہ ہے, لیکن ان کے گھر کے اندر ماحول نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیسے میں اس کو چھاپا ماروں, کیونکہ میں جاؤں گا تو شاید گھر میں نہ گھسنے دیں. انہوں نے کیا کہ وہاں ایک پروفیسر ہوتے تھے ایک اور محلے میں, پروفیسر عبدالکریم صاحب, وہ جو تھے وہ سندھ یونیورسٹی کے اندر, ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر پروفیسر تھے, سینئر پروفیسر, سرجن تھے. عبدالکریم, شکر نام یاد آ گیا, عبدالکریم صاحب. انہوں نے جا کے عبدالکریم صاحب کو پکڑا کہ عبدالکریم صاحب وہ ایک لڑکا ہے تو اس کے گھر جانے. تو چلو, تو عشاء کے بعد یہ عبدالکریم صاحب کے ساتھ آئے اور عبدالکریم صاحب نے گھنٹی دبائی. دیکھیں ڈیڈیکیشن اس کو کہتے ہیں نا. اور ہمارے والد صاحب نے دروازہ کھولا, تو کہا میرا نام عبدالکریم ہے, میں پروفیسر ہوں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی میں, اور میں آپ کے علاقے کے اگلے علاقے میں رہتا ہوں, تو میں آپ سے ملنے آیا ہوں. اچھا ہمارے والد صاحب ظاہر بات ہے وہ انتہائی شریف آدمی اور رکھ رکھاؤ, گھر کے اوپر اتنا سینئر پروفیسر آیا ہے تو کیا بابا نے آیا. وہ ہمارا لان تھا بڑا اچھا تھا, لان میں ان کو بٹھایا, عبدالکریم صاحب نے والد صاحب سے بات کرنی شروع کی اور افتخار بھائی گھس گئے اندر. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس نے آپ کا بیٹا بھی ہے, آیا ہے, اور جی ہم تو چاہے اس سے ملاقات کریں, آ جاؤ بھائی. اس بہانے انہوں نے ہمیں تاڑ لیا. افتخار بھائی نے کہ جی یہ بچہ بڑی پلاننگ ہے, بڑی پلاننگ ہے. اس کے بعد وہ نہیں جیسے یہ نہیں ہوتا آپ کا کروز میزائل, اس کا آپ سیٹ کر دیتے ہیں نا, تو وہ جاتا وہیں ہے. انہوں نے اپنا کروز سیٹ کیا کہ اس کو میں نے پکڑنا ہے, کہ محلہ تو ایسے ٹھنڈ پروگرام ہے, ایک بندہ نکلا تھا اس کے اوپر. تو چونکہ وہ بے چین تھے, ان کے پاس کوئی شاگرد نہیں تھا, ہم بے چین تھے, ہمارے پاس کوئی استاد نہیں تھا, تو کیا ہونا تھا. خوب گزری جب مل بیٹھے دیوانے. تو صاحب میں بھی ہوتا یہ کرتا نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے اپنی شاگردگی میں لے لیا. اب مجھے ایک زبردست استاد مل گئے, افتخار بھائی, اور میں بڑا ان سے متاثر اور امپریسڈ. اچھا اب یہ ہو رہا ہے یہاں. اب میں 2 ایگزامپل بتاتا ہوں ہماری بے چینی کی. اب 2.5 گھنٹے پورے لگا رہے ہیں. تو میں نے افتخار بھائی سے پوچھا کہ 2.5 گھنٹے میں کرنا کیا ہے, کوئی تو ہوتا ہی نہیں, میں تو اکیلا ہوتا ہوں. تو نے کہا بھائی 2.5 گھنٹے میں تم کیا کرو کہ تم گلی میں واک کرو. میں نے واک کروں, کیا کروں, کیا ذکر کرو, اور جو نظر آئے سے بات کرو, بیٹھنا نہیں ہے تم نے. 2.5 گھنٹے تم نے واک کرنا ہے. اس لیے کہ دعوت کا مسجد میں تھوڑی, دعوت کا مسجد سے باہر ہوتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے گلیاں ناپنا شروع کی. اب جو آیا سامنے اس کی جو ہے نا وہ شامت, سمجھے نا. اچھا وہ ایپٹیوا پبلک اسکول کی ٹریننگ کچھ اس طرح سے تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہر دن جائیں گے شادیوں میں, یاد ہے. جی. اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ یاد ہے کہ جی وہ آپ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں, جو ہم لڑکے والوں کی طرف سے. اب یہ کانفیڈنس تو یار آ چکا تھا. ایپٹیوا پبلک اسکول کی ٹریننگ یہ تو تھی. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ جی میرا نام یہ ہے, میں مسجد سے آیا بلانا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے سنا کہ جی ہر گھر کی عمومی گشت میں ہر گھر کی گھنٹی دبانی ہوتی ہے. اب ہمارے گھر کے ایک ساتھ پیچھے گھر تھا, اس کے ایک اور گھر تھا. اب یہ بڑے بڑے گھر تھے سارے, اور اس پہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ رہتے ہیں. ان پہ آپ نازل ہو گئے. آپ کی عمر کیا ہے, 18 سال. وہ بڑے بزرگ بھی ہیں, سینئر لوگ ہیں. وہ شعر ہے نا کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں قدے سے نکال دو. یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام ہے.
ظرف ہمارے میں نہیں, تنگ نظری ہمارے میں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہم تو پل گئے, پیچھے پڑ گئے. تو وہاں جب میں نے گھنٹی دبانے کی کوشش کی تو یہ جو تھے نا سارے ٹرن پروگرام آ رہے ہیں, نہیں نہیں یہاں گھنٹی دبانا. میں کیوں کہ یہاں جو صاحب ہیں بڑے ناراض ہوتے ہیں تو ہم نہیں دباتے گھنٹی. میں یہ کیا بات ہوئی, حضرات تو کہتے ہیں ہر گھر کی گھنٹی دبانی ہے. اب وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ سلمان بھائی نہیں. میں کہا میں امیر ہوں نا, دبائیں, ہم تو دبائیں گے, ہم تو اصول پہ چلیں گے. انہوں نے بہت سمجھایا, ہم نے تو گھنٹی دبائی. اب وہ صاحب آئے باہر, کہہ رہے ہیں یار کیا ہو گیا بھائی, میں تو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, میں اس نظریے سے نہیں ہوں, اس مسلک سے, میں تو کہیں اور جا کے نماز پڑھتا ہوں. میں نے تو پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا میں گھنٹی مت دبائیں. میں کہا دیکھیں ہم تو مسجد سے آئے ہیں اور بیان, بھائی مجھے بیان میں نہیں آنا نا بھائی. میں لیکن اگر آپ کوشش کریں, اور وہ کہہ بھائی مجھے نہیں آنا بیٹا, مجھے نہیں آنا, آپ جائیں. تو وہ ہے نا کہ نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کچے سے ہم نکلے. تو میں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ بدتمیزی کرتے تھے, تو ٹینشن کیا لے رہے ہیں, کوئی بات نہیں یار, جیسے پارٹ آف لائف, چلو. اب جو اگلے ہفتے پھر گشت, اب گلیاں کم تھی, اتنا بڑا محلہ تو نہیں, اب سائبر, پھر وہ گھنٹی کا ٹائم, پھر انہوں نے یہاں تک مجھے کہہ دیا کہ یار تم کو سمجھ نہیں آتی یار. اچھا ایسے ایسا اسکلیٹ ہو رہا ہے نا, کیا استغفر اللہ, میں بتا دوں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی کتے کی دم ہوتی ہے نا, اس کو بھی پائپ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ بھی سیدھی ہو جاتی ہے یار. تم کیسے شخص ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. تو ہمارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار سلمان بھائی پلیز یار. میں نہیں, یہ اصول ہے. آپ کا ایٹیچیوڈ تو پہلے ہی ایسے تھا. تو انہوں نے اچھا ایک کام کرتے ہیں, ہم بڑوں سے مشورہ کریں گے, تو ہم منگل کا مشورے میں ہم جائیں گے. میں چلیں, میں کہا اچھا ہے, اس بہانے منگل کے مشورے میں جائیں گے تو احباب ان کو حضرات سمجھائیں گے, بھائی کیا بات کرو, امیر کی بات مانو, صحیح ہر گھر کی گھنٹی دباؤ. ہم مکی مسجد پہنچے. اس زمانے میں مدنی مسجد نہیں بنی تھی, مکی مسجد ہوتی تھی گارڈن روڈ پہ. ہم مکی مسجد پہنچے. ہاں جناب. تو وہاں جو کراچی کے امیر تھے, جو لوگ تبلیغ والے ہیں وہ انجوائے کریں گے, کراچی کے جو امیر تھے ان کا نام تھا بھائی امین صاحب, اور وہ عبدالوہاب صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. یار یعنی یہ ہوتے ہیں وہ بزرگ جسے کہتے ہیں نا, مطلب اہل نظر, شاید اہل کشف, یار یہ بہت پاورفل لوگ تھے. اتنا ان میں ٹھہراؤ, یہ کیا ہوا ہے. تو انہی کے ہاتھ ہم چڑھ گئے, ورنہ وہ کہتے ہیں کسی اور سے ادھر دیکھیں. تو جب انہوں نے بٹھایا نا تو ان کی تھن سلائسنگ ہوئی. وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئے کہ جو ہے نا یہ مشکل ہے. کیا ہوا بیٹا بتائیے. تو ہماری جماعت والوں نے کہا حضرت وہ اصل میں ہم گشت کرتے ہیں, ہمارے ذمہ دار. اچھا یہ ذمہ دار ہیں آپ کے, جی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کی کہتے ہیں دبانی چاہیے. محلے میں ایک صاحب ہیں بہت ناراض ہوتے ہیں, اور یہ لیکن ہمارے امیر صاحب کہتے ہیں کہ دبائیں گھنٹی, تو ہم آپ سے مشورہ کرنے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ ایک جذباتی بے چین روح آ گئی ہے, اب اس کو سیٹ کرو. تو نے بیٹا ایک بات بتائیے کہ آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہوں گے, کچھ ہزار چند ہزار تو ہوں گے. میں کہا ہاں. بیٹا ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بحث کے بغیر آپ کے خیال میں آگے بات سن لیں. میں کہا میرے خیال ہوں گے. کیا آپ ان سب تک پہنچ گئے ہیں؟ میں کہا نہیں. کہا بیٹا ایک کام کریں کہ پہلے نا آپ ان سب تک پہنچ جائیں, ان کو سمجھا لیں, انہیں مسجد لے آئیں. جو وہ سب مسجد آ جائیں نا تو پھر آپ ان صاحب کے پاس چلے جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں آپ جائیں. یہ کر کے بھیج دیا. اب ہمارا پھر وہی. میں کہا ٹھیک ہے, انہوں بڑوں نے کہہ دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور ایشو ہو گیا. ایشو یہ ہوا کہ وہ مسجد جو حضرت نے بنائی تھی وہ کسی اور مسلک کے تھے, اور وہاں جو امام تھے وہ کسی اور مسلک کے تھے. دیوبند سے ان کا تعلق تھا. مسجد جو بنائی تھی بریلوی مسلک کے تھے. اب ہوا یہ کہ اب یہ کچھ مس میچ ہو گیا. اب اس کی کیسے کیا تفصیل ہے, کیسے ہو گیا بھائی مس میچ ہو گیا. اب ایک ٹسل سی تھی ایڈمنسٹریشن میں, امام صاحب وغیرہ, جو ہوتا ہے کبھی بھی. اچھا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اپنا مسجد کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیم نہ ہو, اور مسجد میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے, ہمیں یہ آرڈرز ملے. تو بھائی وہ کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے, تو بڑوں سے مشورہ. ہم نے کہا اچھا. میں گھر گیا, چادر لے کے آیا, اور میں مسجد کے باہر چادر بچھا دی فٹ پاتھ پہ, اور تعلیم گرا کے بیٹھ گئے. اب ہوا یہ کہ جو لوگ گزر, اچھا ابھی تو خیر ایسا نہیں, لیکن اس جب میں 18 سال کا تھا نا, میں
کیوٹ سا معصوم سا نظر آتا تھا. تو ہوتا ہے ایسا, شیر کا بچہ بھی بڑا پیارا سا لگتا ہے, لیکن وہ بھی پنجہ مارتا ہے. پیارا لگنے مطلب تھوڑی اب خون کار نہیں ہوتے, لیکن لوگ ایسا دیکھتے تھے کہ ہمارے والدین بہت شریف ہے نا, وہ شرافت تو نظر آتی ہے. اب وہ معصوم سے لڑکا کھڑا ہوا ہے. تو پہلے تعلیم میں بیٹھتے تھے 5-10 لوگ, تو لوگ جب نکلنے لگے کہ کیا ہو گیا بیٹا, اب تعلیم اندر کیوں نہیں کر رہے؟ میں کہا اجازت نہیں ہے, منع کر دیا. کیوں؟ اچھا وہ جو عام آدمی ہے کیوں منع کر دیا؟ میں کہا بھائی پتہ نہیں یار, اللہ کی بات کرنے سے منع کریں مسجد کے اندر. اب ہوا یہ کہ جو پہلے 5-10 بیٹھتے تھے نا, اب 40-40 لوگ بیٹھنے لگے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر تعلیم پہ جو ہے نا وہ تو اب ہو کیا ہے, نماز ختم ہو رہی ہے عشاء کی نماز سے باہر نکل رہا ہوں, فٹ پاتھ پہ جناب چادریں بچھی اور تعلیم ہو رہی ہے. سلمان احمد صاحب, تو یہ تو کانفرنٹیشن ہے نا, مطلب یہ تو لوگ اپسیٹ ہوتے جا رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کیوں منع کیا, بھائی کیا ہو گیا, اس میں کیا پرابلم تھا؟ جو تبلیغ میں نہیں بھی انٹرسٹڈ تھا, اس میں مسئلہ کیا تھا یار, تعلیم کرتے تھے کیا, ہم نہیں بیٹھتے تھے. لیکن وہ تو پبلک اسکول والا کانفرنٹیشن شروع ہو گیا. بالکل. پھر ہماری پیشی ہوئی کہاں, مکی مسجد. پھر افسر نہیں ہوتا, بھائی امین تھے یا کون تھے, جو بھی تھے, انہوں نے پھر سمجھایا بیٹا دیکھیں ہمارا کام جھگڑا کرنا تو ہے ہی نہیں. دعوت جو ہوتی ہے نا وہ مسجد کے باہر ہوتی ہے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں تعلیم نہ کریں تو کوئی بات نہیں کریں تعلیم, نہیں لیکن تعلیم تو ہونا ضروری ہوتی ہے نا, ترتیب ہوتی ہے. تو اب ایسا کریں کسی گھر میں تعلیم کریں. میں کہا ٹھیک ہے. اب ہمارے گھر میں تو ہو نہیں سکتی, پہلی جنگ چل رہی ہے نا, وہ تو ہم مولویوں کو لے کے گھر میں آئے, وہ تو بلاسٹ ہو جاتا. میں کہا میرے گھر میں تو ہو نہیں سکتا, جگہ تو خیر تھی. تو امان اللہ صاحب تھے ہمارے, ایک اور استاد بنیے تھے, ان کی کہانی الگ آئے گی. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہاں 2 دکانیں ہیں سلیمان, اب یہ دکانیں بند ہیں تو انویسٹمنٹ کے لیے لی ہوئی تھی, تو تم ہماری دکان استعمال کر لو. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جا کے ہم دکان کھولتے تھے, وہاں تعلیم ہوتی تھی, وہاں سے گشت ہوتا تھا. اب اتنا یہ انکنوینئنٹ تھا لوگوں کے لیے کہ بھئی آپ نماز پڑھ گھر جائیں گے نا, اب آپ کے میں پکڑ رہا ہوں وہاں تعلیم کے لیے چلیں, اب وہ یوں جائیں وہاں تعلیم کریں اور واپس جائیں. ایک عجیب جو ہے نا مسئلہ تھا. اور تو یہ میں آپ کو 2 ایگزامپل بتا دیں کافی ہیں. اب یہی ایگریشن ہمارا چلا یونیورسٹی میں, ہم نے لوگوں کو پکڑنا دھکڑنا شروع کر دیا. اب یہ کہتے تھے کہ 25 لوگوں کو دعوت دو. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب تھا کہ بھئی آپ دعوت دیا کر لوگوں کو. میں لٹرلی 25 گنتا تھا کہ 25 ہوئے یا نہیں ہوئے. کا مزاج شروع سے یہ ایسے ہے نا. اب وہ 25 نہیں ہوتا, ہم بیچائیں بھائی 25 تو ہر دن ہونا, تو نہیں ہوئے نا 25, اب میں اس کو پکڑوں اس کو پکڑوں. اب وہ یونیورسٹی میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا مشکل ہمارے سر پہ آ گئے ہیں. میں کہہ رہا بھی کرو یار, بات تو سنو, بات تو سنو. اب جو ہے وہ افتخار بھائی جو تھے, انہوں نے ہماری ٹریننگ کرنی شروع کی کہ دیکھو بھائی ہر کوئی امت کا سانسہ ہوتا ہے, ہر کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہر کسی قدر ہونی چاہیے, ہر کسی بات کرنا سیکھو. اب وہ کیا کرتے تھے کہ مجھے بازار لے جاتے تھے, کہتے دیکھو یہ بندہ جا رہا ہے اس کو روک کے سے بات کرو. میں کہا افتخار بھائی کیا مطلب ہے یار؟ کہہ رہے کہ یہ تو کرنا پڑے گا نا. تو میں کہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ میں بھی سکھاتا ہوں. اب وہ لٹرلی جاتے تھے اور بندہ روک کے اسے بات کرتے تھے, اس طرح سکھاتے. ان کے پاس ٹائم, ان کے پاس ایک شاگرد ہے, صرف ایک بندے کے پاس ایک شاگرد ہے, وہ تو اپنا سارا کام اس پہ اتارے گا. تو ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ آپ کو کوچ کر رہے ہیں. اب کہتے تھے کہ میں نے روکا نا, اب تم اس بندے کو روکو جا رہے ہیں. اب میں گھبراتا جاؤں. اب وہ اب پہلے پبلک اسکول ایفٹر بعد کی ٹریننگ کچھ نہ کچھ تھی, باقی ان کا ہاتھ لگا, وہ تو 4 چاند نکل آئے. تو ہم نے وہ یونیورسٹی میں کرنا شروع کر دیا. اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے یار, بہت لوگوں کو تنگ کیا میں نے. اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوں, 25 پورے نہیں ہو رہے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا نا پریشان. اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو لڑکے آئے تھے اس میں پوزیشن ہولڈر چند ہی تھے, کم تھے. ہم تو بہت اسٹرانگ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, تو مجھے وہ مشکل نہیں لگتی تھی پڑھائی. تو میرے لیے بہت آسان تھا کہ فاؤنڈیشن بہت اچھی تھی اور میں پڑھا بھی رہا تھا ٹیوشن. تو میں تو بریز کر رہا تھا نا, مجھے اتنا ٹائم نہیں دینا پڑتا تھا, اور میری پوزیشن بھی آنے لگیں تو مجھے پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں. جو بچوں نے ادھر ادھر سے کھانچے کر کے فلان کر کے چیٹنگ کر کے جو آئے تھے ان کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا تھا, تو ٹائم تو میرے پاس ہوتا تھا. تو میں ایگزامپل دیتا ہوں, 2 کہانی سمجھاتا ہوں ہماری گریجویشن کے, اللہ مجھے معاف کرے. ہوا یہ کہ میں بیٹھا ہوں, ایک لڑکا گزرا سامنے سے. اچھا افتخار بھائی نے سمجھایا تھا کہ جب بھی آپ کا ٹاپک چل رہا تھا کامل, اب کامل میں آ رہا ہوں, کامل ہے اس میں آ رہا ہے کامل. تو افتخار بھائی نے سکھایا تھا کہ جب بھی کسی ملنا ہے نا بہت گرم جوشی سے ملتے ہیں, سمجھے نا, اور وہ مل کے دکھا دیتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ, خیریت سے. تو وہ گزرا ایک لڑکا, تو میں نے کہا
یار آپ نے ایک دم سے انٹرپٹ کیا, اس کا نام نکل گیا تھا سے. اچھا وہ نام تو لینا بھی نہیں چاہیے تھا نا, سوری. سمجھ ظاہر, میں نے کہا ظاہر, ہاں السلام علیکم, کیا تم کیسے ہو یار؟ تو کہا میں ٹھیک ہوں. پھر اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے کہا یار وہ ہمارے ایگزام ہے نا, اس کے لیے تیاری کرنی تھی یار, مطلب یار ایگزام تھی, اسائنمنٹ ہے, اسائنمنٹ سبمٹ کرنا تھا. میں تم کس سیکشن کے اندر ہو؟ کہتے میں بی میں ہوں, الیکٹریکل انجینئرنگ کے, کیونکہ وہاں تو ہمارے بیچ کے کمرے تھے. میں کہا میں تو اے میں ہوں. تم یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں؟ اس نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اسائنمنٹ کرنا ہے. تو میں کہا تم مجھے بتاؤ نا, تم ہیلپ کرو. کہ نہیں یار ٹھیک ہوں اور یہ ہے وہ ہے. تو میں کہا پریشان نہیں ہوتے ظاہر یار, ایسا نہیں پریشانی کرتے. کہتے ٹھیک ہے یار بس صحیح ہے. تو کہنا یار وہ کہتا ہے مجھے کہ دیکھیں ہماری ملاقات ہوئی ہے, مجھے پتہ ہے ملاقات ہوئی ہے, لیکن یار آپ کا نام یاد نہیں آ رہا. میرا نام یاد نہیں آ رہا تمہیں؟ کہتے نہیں. میں بڑی سوچی بات ہے یار ظاہر, کہ کیوں؟ میں کہا تمہیں میرا نام یاد نہیں آ رہا؟ کہتے میں تو نہیں آ رہا نا, آئی ایم شیور کہ میں پتہ ہوگا, لیکن ابھی ذہن سے میں نہیں آ رہا. میں نہیں ایسا نہیں ہوتا یار, نام نہیں یاد آ رہا تو ایسے نہیں, چلو تم سوچو بتاؤ. میں کہ نہیں بتا رہا نا, یہی کب بات ہے تمہیں نام یاد نہیں آ رہا؟ تو کیا ہوا کہ دوسرے دن جب میں پوائنٹ, یعنی بس آتے ہیں اسے پوائنٹ کہتے ہیں, جب بسیں اتنی آئیں تو میں اترا اپنی بس سے. ہماری بس کلکٹر والی بس ہوتی تھی, ایسی کوئی اور پوائنٹ تھا. جب میں نکل کے جانے لگا تو یہ پیچھے بھاگتا ہوا یار بات سنیں بھائی جان, بات سنیں بھائی صاحب. ہاں کیا ہو گیا ظاہر؟ کہتے ہیں یار وہ میں پورا دن سوچتا رہا, ایک تو تمہارا نام بھی یاد نہیں آ رہا, یہ بھی نہیں یاد نہیں آ رہا کہ ملاقات کہاں ہوئی تھی. میں کہا لو بھائی چلو یار یہ بھی دن دیکھنا تھا میں. نہ تمہیں یاد آ رہا ہے کہ ہم کہاں ملے تھے, نہ تمہیں نام یاد آ رہا ہے. میں کہا تم کر کیا رہے ہو یار؟ کہتے بتائیں یار. میں کہا نہیں ایسا نہیں بتاتے. میں ابھی کلاس میں تو ہیں 10-15 منٹ, کیا کرو گے؟ جا کے بیٹھوں گا. میں کہا چلو یار. اچھا اس زمانے میں استغفر اللہ ہم چائے پیتے تھے. میں چلو یار چائے پیتا ہوں, وہ سموسے بڑے اچھے ہوتے تھے ہمارے این ای ڈی کے نا. میں چلو یار سموسے کھاتے ہیں. میں کہا چلو نا, کیا ہو گیا؟ اچھا کیا اور کیا حال ہے؟ بتائیں تو ابو کیسے ہیں؟ ابو ٹھیک ہیں بھائی, بالکل صحیح ہیں, خیریت سے ہیں. اور تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہوں. اچھا فیملی سب خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے. کیسی چلی کلاس یار؟ ہاں صحیح چلی. فلانا یار وہ سرکٹ تھیوری والا پتہ نہیں کوئی سبجیکٹ میں پرابلم ہے یار. اس میں کیا پرابلم ہے یار, اتنا مشکل تم مجھے بتا دیتے. پکوڑے آئے, سب ہوا یہ ہوا. اب جب جانے لگے تو کہتے یار اچھا اب تو نام بتا دیں. میں صد افسوس پکوڑے کھا کے نام یاد آ رہا. میں کہ نہیں بالکل نہیں, ایک دن اور سوچو. اب اگلے دن پھر ہوا, کہہ رہے اب تو بتائیں. میں کہا کیا بتائیں؟ پکوڑے کھلاؤ یار. کل میں کھلایا تم, چلو پھر جا کے بیٹھے. پھر ادھر کی بات ادھر. کہا تم پڑھے کہاں سے ہو؟ یار میں تو آدم جی. ارے یار تو بڑی اچھی جگہ سے آدم جی. تم رہتے کہاں؟ کہہ رہے ہیں کہاں یہاں بلاک 7 ہے نا, اس میں رہتا ہوں. اچھا ابو کیا کرتے ہیں؟ فلانا. میں ایڈریس تو لکھواؤ یار, کبھی آتے ہیں گھر پہ تمہارے. کہہ رہے ہیں آ جاؤ گھر پہ, کیا مسئلہ ہے؟ میں ایڈریس بھی لکھ لیا, نمبر سارا. تو جب جانے لگا تو نام تو بتاؤ. کہہ رہے ہیں اب تو بتا دیں یار کہ پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور نام بتائیں یار. مطلب آئی ایم سو سوری. میں کہا پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ پرسوں جب تم جا رہے تھے کوریڈور میں, وہ تو پہلی ملاقات تھی. کیا مطلب ہے یا کیا مطلب ہے؟ میں کیا مطلب ہے, وہی تو پہلی ملاقات تھی. تو کہنا پھر آپ نے میرا نام کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا بھائی تمہارا فولڈر تمہارے ہاتھ میں تھا, اس میں لکھا تھا ظاہر. کمال. ہاں کیا مطلب ہے؟ میں کہا بھائی تمہارے فولڈر میں لکھا تھا ظاہر. میں کہا السلام علیکم ظاہر, کیا حال ہے؟ تو تمہیں میں ٹھیک ہوں. تمہیں نہیں آئے گا تو آپ کا نام یاد نہیں آتا. میں کہا کیوں نہیں یاد آنا نہیں چاہیے تھا نا, تم کو کیسے یاد آتا کہ ملا. کہتے یار یہ تو بالکل غلط بات ہے یار تم نے. میں کہا سنو بات سنو زیادتی کی. میں کہا بات سنو ظاہر, چھوڑو یار, دوستی ہو گئی ہے نا, مسئلہ کیا ہے یار؟ پکوڑے بھی کھا لیں. ہاں اور میں تمہارے گھر پہ آؤں گا. اچھا اب اس کو کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میری تو مجھ سے لڑکے پوچھنے آ رہے ہیں اور کلاس میں بہت اچھا چل رہا ہے اور سارا نا. تو اس نے کہا تم تو بڑے لائق ہو یار. میں کہا آف کورس. تم کہاں سے آئے؟ میں کہا میں ایبٹباد سے آیا ہوں, بورڈ پوزیشن. ارے یار بورڈ پوزیشن, ہاں. اس نے جا کے میرے ابا کو بتا دیا کہ وہ ہمارے کلاس میں لڑکا سلیمان بھائی, وہ تو ہمارے کلاس میں ہمارے بیچ میں دوسرے سیکشن کا لڑکا سلیمان, اور اتنا پڑھائی میں اچھا بچہ. ملنا وہ کہہ رہے میں گھر پہ آؤں گا. اچھا مجھے گھر پہ جا کے گشت کرنا تھا. میں کہ میں آؤں گا. اس نے کہہ دیا وہ آ رہے ہیں. اس کے ابا نے کہا بھائی سنو, ایسے لڑکوں سے دوستی کرنی چاہیے تم کو, تم کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ان کو پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے.
میں گھر پہنچا تو ابا نے ریسیو کیا, بٹھایا, بھائی بڑی آؤ بولا, تو اس کو سمجھانے دیکھو بیٹا ایسے دوستوں کہا ہاں. میں کہا انکل یہ تو بہت زیادہ لڑکا ہے بھائی, بڑی اچھی دوستی میری سے ہو گئی. ظاہر گھر ہم پہنچ گئے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہمارا جو کہانی تھی ظاہر کی, طریقہ واردات. اچھا اس کا صحیح نام آ گیا ہے میرے ذہن میں, اور وہ اتنا شریف بچہ ہے, اب تو خیر بڑا ہو گیا ہوگا, تو اگر اس نے سن بھی لیا تو اس کو غم نہیں ہوگا. تو یہ تھے کلیم جن کی کہانی چل رہی ہے نا. اور کلیم صاحب پہ گشت ہونے لگے. ان کے والد صاحب بہت خوش تھے. جب والد صاحب بیٹھتے تھے تو ہم اپنی انجینئرنگ کی کہانی سناتے تھے. جب والد صاحب اٹھ کے جاتے تھے تو ہم ان کو ڈوز لگاتے تھے سحر روزہ کا وغیرہ. اور کلیم کو ہم نے مدنی مسجد تک پہنچایا اللہ کے فضل سے. اور پھر کلیم صاحب وہ دن بھی آیا کہ سحر روزہ میں نکل گئے, یعنی فائل سے لے کے سحر روزہ کے بعد پہنچ گئے. اسی طرح سے ایک لڑکا تھا کامل. اچھا کامل اس کا صحیح نام نہیں ہے تو میں اس کو چینج کر بتا رہا ہوں. جب کامل کے اوپر ہم نے یہی والا واردات کی تو کیا ہوا کہ کامل کی بہن ہمیں پسند آ گئیں. وہ کیسے آ گئیں اور ہم نے اپنی امی کو ان کے گھر کیسے بھیجا. اچھا شادی کا پہلا امی پہلا ہمارے شادی کا نا, کیونکہ امی ہماری بہت سمجھدار تھیں. تو امی گئی ان کے گھر پہ, اور پھر وہ شادی کیوں نہیں ہوئی, یہ دوسری ٹریجڈی ہے نا. تو وہ جو ہے نا آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے, تو تاکہ آپ کو سمجھ آئے نا کہ ہم آپ کہہ رہے ہیں شادی کیسے ہوئی, تو آپ شادی بتا رہے ہیں نا کیسے ہوئی. پہلے ناکامیوں کا جو ہے نا وہ سلسلہ چلا. اور وہ شعر میں ختم کرتا ہوں کہ وہ جس کا عنوان غم نہیں ہوتا وہ میری داستاں نہیں ہوتی. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تو یہ اختتام سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تبلیغ میں آتے ساتھ ہی اکثر ہم جیسے لوگوں کو شروع میں ایسا یہ ہیضہ ہوتا ہے کہ بس پیچھے ہی پڑ جانا اور وہ حکمت نہیں دیکھنا, اور اوبویسلی کہ بہت زیادہ زمانے میں ڈراسٹک چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اب کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ وہ بیل نہیں دینی تو پھر آپ کو لے کے جایا گیا. یہ ہر ہمیں اکثر سمجھ آیا نا کہ اکثر جگہوں پہ ہمیں یہ شکایات ابھی بھی ہیں. جب میرے اپنے 4 ماہ لگ رہے تھے تو مجھے بھی اس میں کوئی 6-7 تشکیلیں ہوئیں. مجھے 2-3 تشکیلوں میں ایسے لوگ ملے کہ شدید ہیضہ تھا. تو بہت تنگ ہوتے ہیں, پھر اپنے ساتھی بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے اس سے لرننگ ہوئی نا. اس سے لرننگ ہوئی کہ نہیں یار رولز ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وزڈم بھی ہے. مطلب دیر از اے پریگمیٹزم, تھوڑا سا دیکھ کر چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ظاہر بات ہم بڑوں سے سیکھ رہے ہیں نا, اصول ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حکمت بھی ہونی چاہیے, اور اتنا زیادہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں اور فلانا. تو اس طرح سے جو ہے یو لرن, ہم نے بھی سیکھا آہستہ آہستہ. لیکن چوٹ کھا کے جو انسان سیکھتا ہے اس طرح سے, اب دیکھیں نا وہاں سے پکڑا گیا, پکڑ کے ہمیں لے کے جانا, اگر یہ ہنگامہ ہم نہیں کرتے تو ہماری اوپر بھائی امین صاحب کی نگاہ کیسے پڑتی. تو دعا بھی کی ہوگی انہوں نے میرے لیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل دعا کی ہوگی اللہ اس بچے کو سنبھالیں. یہ تو بالکل ہی. تو آپ دیکھیں جب ہنگامہ ہوتا ہے تو پھر اس سے اصلاح بھی ہوتی ہے, اور پھر آپ کا بہت لرننگ ہوتی ہے. ہاں, لیکن اگر انسان خود کو بدلنے پہ اور لرننگ کرنے کے لیے تیار ہو. ہاں نہیں بھائی میرا تو جو ریجڈ ہو گیا تو آپ کو پتا کہ بڑوں کی تو وہ بڑے ہیں بھائی, یہ آپ کی پوری لائف میں نظر آ رہا ہے, بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے. بڑوں سے تو سننا ہے نا, یہ تو نہیں کہ آپ اپنی چلائیں, یہ بہت جو کہہ رہے ہیں تو ختم ہوئی بات. یہ آپ کی پوری لائف میں چل رہا ہے. یہ نہیں کہ فضول اڑنا نہیں ہے, اڑنا نہیں چاہیے. یہ لیسن تو دینا چاہیے نا کہ ہماری اس ایپیسوڈ کا اصل جو ٹیک اوے ہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی عقل کو عقل کل نہ بنائیں, نہ سمجھیں یار, اور کبھی سمجھیے تو چوٹ کھائی ہم نے. بہت شکریہ آپ کو. انشاءاللہ پھر دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں گے. وہ کامل کی بہن سے شروع کریں گے. آپ کی شادی والی ایپیسوڈ اب یہ شادی کا چل رہا ہے تاکہ یہ ایک دفعہ سیٹل کر دیں, بہت لوگ بے چین ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جو شادی والی ایپیسوڈ ہوگی اس کے تھم نیل پہ بھی کچھ سرے لگا دیں. ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کے ایپیسوڈ سے بھی آپ نے اپنے ضرور نوٹس بنائے ہوں گے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.